الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، یہ سوال عمومی طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کے کیا فوائد ہیں؟ یہ جو ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی حج کرتے ہیں، فرضی حج کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے اندر ان رسوم کو بجا لانے میں انسان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال عمومی طور پر ہے۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن، سرگشتہ خمار رسوموں کو یوت تھا۔ غالب نے یہ کہا کہ جو فرحات تھا نا، اس نے اپنے سر پر تیشہ مارا اور مر گیا شیریں کے غم میں، کیونکہ یہ تیشہ مارنا بھی جو ہے نا، اپنے سر میں ہتھوڑا مارنا، یہ ایک رسم تھی، وہ اپنی رسموں کے اندر قید تھا۔ یہ رسمیں ادا کرنا پڑتی ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے بھی آپ موجود ہیں، وہ خوشی کی رسمیں ہوں، وہ غمی کی رسمیں ہوں، آپ کو ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ دور بھی موجودہ جو ہے، یہ حد سے زیادہ رسمیں منانے پر جو ہے آپ کا گزرتا ہے، اور آپ کا زیادہ ہو کر رسموں کے اندر، اور رسم نہ ہو تو پھر اس کے بغیر کوئی کام بھی نہیں بنتا۔ اسی طرح دین کے اندر بھی چند رسومات ہیں، اگر آپ ان کو ادا نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی قلبی تعلق کا نہیں پتہ چل سکے گا کہ آپ کا قلبی تعلق کیا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان کی جو عقائد ہوتے ہیں ان کا مظہر انسان کی عبادات ہوتی ہیں، یعنی جو اس نے عقیدہ بنا رکھا ہے وہ اس کی عبادات کے اندر وہ عقیدہ ظہور کرتا ہے لازمی طور پر۔ وہ کچھ رسمیں ایسی ضرور ادا کرتا ہے جو اس کے اندر اس کے موجود عقیدے کو ظاہر کرتی ہیں کہ اندر سے اس آدمی کی سوچ یہ ہے، یہ آدمی یہ سوچتا ہے، اس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اسی طرح سے وہ کام کرتا ہے۔ کافر کو آپ دیکھ لیں، جو اس کی سوچ ہے، جس کو وہ مانتا ہے، جس کو وہ جانتا ہے، جس کے ساتھ اس کے ایفیلیشن ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی کے ساتھ اپنے سارے کام کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شرک دیکھتے ہیں اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اسی کے سامنے جا کر جھکتا ہے، اسی کے سامنے وہ اپنے پیشانی کو لگاتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن ہے، اس کو جس کے ساتھ پیار ہوگا، مومن بھی اسی طرح کی کام سر انجام دے گا۔ عبادات کے بارے میں ایک یہ بات آپ سمجھ لیں کہ عبادت جو ہوتی ہے، حقیقی عبادت، وہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کسی کے گرد گھومتا ہے، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو سر جھکاتا ہے، کسی کے سامنے رکوع کرتا ہے، کسی کے ہاتھ چومتا ہے، کسی کے پاؤں چومتا ہے، کسی پر روپیہ نچھاور کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اس کا ہم وہم یستبشرون قرآن کہتا ہے، دیکھ کر چہرے کھل اٹھتا ہے کسی کو دیکھ کر، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آدمی کی حقیقی محبت ہے۔ یہ جو نبضیں تیز چلنے لگی ہیں، اس کے بارے میں بولی سینا کو کسی نے بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے، کہ ایک لڑکا شریر بیمار، اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ اسے کیا بیماری ہے۔ وہ بولی سینا اس لڑکے کے پاس گئے اور جا کر کے اس نے اس کی نبض پکڑ لی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسے آدمی کو یہاں پہ ضرورت پڑ گئی ہے جو پورے شہر کے بارے میں معلومات رکھتا ہو۔ تو اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے یہ کہا کہ تم اس طرح سے کرو کہ اس شہر کے اندر جو معروف کالونیاں یا معروف محلے ہیں ان کا نام لینا شروع کرو۔ اس نے پھر اس محلے کے اندر جو ہے نام لینے شروع کیے۔ پھر ایک جگہ پر جا کر وہ رک گیا، اس نے کہا اس محلے کے بارے میں اب تم بتاؤ کہ اس محلے کے بڑے لوگ کون سے رہتے ہیں۔ تو اس نے بڑے لوگوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ پھر ایک گھر کے بارے میں اس نے کہا اس کے بارے میں مردم شماری میں آپ کو پتہ ہے، تو اس گھر کے افراد کتنے ہیں؟ تو اس گھر کے بعد اس نے کہا اس لڑکے کو فلاں محلے کی فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا ہے۔ بولی سینا سے پوچھا یہ آپ نے کیسے جانچ لیا؟ اس نے کہا کہ جب میں نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو مخصوص محلے پر جا کے اس کی نبض پھڑکی، پھر جب ایک گھر کے سربراہ کے بارے میں پھر ادھر پھڑکی، اور پھر جب گھر کے افراد کے تو ایک فرد کے بارے میں اس کی نبض تیزی کے ساتھ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ فلاں گھر کی لڑکی کے ساتھ عشق کرتا ہے۔ تو اگر اس کا عشق نہ دیا گیا
تو یہ لڑکا مر سکتا ہے۔ یعنی آدمی کے قلب کے دھڑکنے کا، اس کی نبضیں اور اس کا چہرہ اور اس کا رنگت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ میں نے یہ تجربہ ایک عاشق آدمی کے سامنے کیا جو مریض تھا، تو میں نے اس مریض کے سامنے اس کی معشوق کا جس وقت خوب کھل کر ذکر کیا تو یقین جانے کہ بستر پہ پڑا ہوا قریب المرگ مریض کے چہرے کے یہ جو رنگ پیلا تھا وہ سرخ ہو گیا، یہ جو رنگ تھا یہ سرخ ہو گیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اس دل کا کسی جگہ لگاؤ ہوتا ہے۔ اگر اس کا کسی جگہ پہ لگاؤ نہ ہو تو یہ دل مردہ ہوتا ہے۔ اس کے دل دنیا میں آیا ہی صرف محبت کرنے اور کوئی کام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جیسے طب کہتی ہے کہ دل دھڑکنے کے لیے آیا اور خون کو آگے پیچھے کرتا ہے، اسی طرح سے روحانی دنیا کے اندر جو دل کا فائدہ بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ یہ محبت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اگر محبت نہیں کرے گا یہ مر جائے گا۔ اس کی محبت کی کوئی بھی چیز اس کے اندر آ سکتی ہے، وہ کسی عورت کا عشق ہو سکتا ہے، وہ کسی لڑکے کا عشق ہو سکتا ہے، وہ کسی ہجڑے کا عشق ہو سکتا ہے، وہ ماں باپ کی محبت ہو سکتی ہے، وہ دنیا دار، وہ کسی دولت کی ہو سکتی ہے، وہ کسی عہدے کی ہو سکتی ہے، وہ کسی کرسی کی ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کو پا لینے کی، وہ کسی فیکٹری کی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی وہ محبت ضرور کرے گا، اس کے بغیر نہیں یہ دل دی۔ اور جس چیز سے محبت کرتا ہے یہ پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی تو سب سے پیار کرتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے، اولاد سے بھی کرتا ہے، ماں باپ سے بھی کرتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ حقیقی پیار کس سے کرتا ہے؟ جس کے نام پر آنکھ کھل جائے، جس کے نفع اور نقصان پر دل دھڑکنا زور زور سے شروع ہو جائے، جس کے لیے سب کو چھوڑ کر جا کر اس کام کو کر کے آئے، یہ اسی کا ہوتا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہوتا ہے۔ جس کے پیچھے یہ رات کی نیند توڑ کر بھی جلا جائے، جس کے پیچھے یہ سارے کاموں کو چھوڑ کے اس کو ترجیح دے کر نکل جائے، یہ وہ اس کا یہ دل ہوتا ہے۔ باقی سب کا دل سب کے ساتھ عارضی طور پر متعلق ہوتا ہے، باقی سب کے ساتھ پرماننٹلی متعلق نہیں ہوتا۔ جس کے لیے جی رہا ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتا ہے، جس کے لیے جی رہا ہوتا ہے کتنا ہی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ بیوی بچوں سے بھی پیار کرتا ہوں، لیکن کوئی ایسا ہو کہ جس پر اپنے بیوی بچوں کو بھی ترجیح دے جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ماں باپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن اگر وہ بیوی کو ترجیح دے جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد سے پیار کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے کام کو ترجیح دے جائے، اپنے بچوں کو وقت نہ دے۔ یہ اسی کے ساتھ پیار کرتا ہے، یہ اس نے اسی کے ساتھ، اس لیے جس سے پیار کر رہا ہوتا ہے اور جس کے لیے جو کام اس کے بارے میں سر انجام دیتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت سر سجدے میں رکھنے کا نام نہیں، قیام کا نام نہیں، رکوع کا نام نہیں۔ جس کے لیے جو کام ترجیحاً یہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے لیے تیز گاڑی بگا کر لے کر جا رہا ہے تو یہ اس کی عبادت ہی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی جس کے گردا گرد اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، اپنا زور اور اپنی طاقت صرف کرے، یہ اسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، کسی اور کے ساتھ یہ محبت نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس کی حقیقی عبادت کر رہا ہے۔ عبادت تسبیحات، تمجید، تحلیل، تکبیر، تحمید ان کا نام نہیں ہے کہ آپ حمد بیان کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صرف لسانی بات ہے جو وہ منہ سے کر رہا ہے، لیکن جس کے لیے کام کر رہا ہے عبادت وہی ہے، وہ اس کے علاوہ بات۔ اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے جملہ عرض کیا، حقیقی عبادت محبت کی علامت ہے، اور حقیقی عبادت کے پیچھے، اور وہ جو جس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ ساری عبادت غیر حقیقی ہوتی ہے۔ جس کے لیے وہ ترجیح نہ جس کو دے رہا ہو زندگی میں وہ ساری غیر حقیقی ہوتی ہے۔ اس کو جتنا مرضی یہ بڑے اچھے طریقے سے بجا لائے، کھڑا ہو، لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرے، سبحان اللہ گردن سے حلق سے آوازیں نکالے، قرآن مجید کی تلاوت خوب حلق سے نکال کر کرے، خدا کہتا ہے یہ ریا ہے، عبادت نہیں ہو رہی ہے، عبادت نہیں ہو رہی۔ حقیقی عبادت کے اندر اتنی جان ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو بستر سے نکال کے مصلی پہ کھڑا کر دیتی سخت سردی کے اندر۔ حقیقی محبت کے اندر اتنی جان ہوتی ہے، اتنی جان ہوتی ہے، وہی حقیقی محبت اس کو حقیقی عبادت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حقیقی محبت ہر کام کو چھوڑ کر اس کام کو کرنے کی لگن میں وہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر حقیقی نہ ہو
تو وہ کبھی بھی اس کام کو ترجیح نہیں دیتا، وہ کہتا ہے اس کو پھر کر لیں گے۔ جس کام میں تخفیف آ جائے کہ اچھا اس کو کروں گا، وہ کام آپ کی حقیقی محبت کا مظہر نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ اس لیے آج دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بیان کروں گا کہ حقیقی عبادات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عبادات آپ کی نیکی میں معاون ہوتی ہیں۔ جب آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی نیکی میں معاون ہو جاتی ہے، وہ آپ کو نیکی کرنے پہ ابھارتی ہے، اکساتی ہے، ترجیح دینے کا کہتی ہے آپ کو کہ اس کو ترجیح دو، اس کی عبادت کرو، اس کے اوپر اکساہٹ دیتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں اکساہٹ نہ آئے، ابھارے نہ، آپ کو گرم نہ کرے، اس چیز کے بارے میں سمجھ لیں کہ آپ کی صحیح محبت اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غیر حقیقی عبادت آدمی کو گناہ سے نہیں روک سکتی، غیر حقیقی عبادت آدمی کو گناہ سے نہیں روک سکتی، اس لیے کیونکہ آپ کی عبادت بے جان ہے، اور بے جان چیز رکاوٹ بن نہیں سکتی، اور جو رکاوٹ نہیں بن سکتی وہ آپ کو کیسے روک سکتی ہے؟ آپ تو اس کو توڑ دیں گے۔ رکاوٹیں رکھی، عوام نے توڑ دی اور پھلانگ لی، کیونکہ وہ غیر حقیقی رکاوٹیں تھیں، ان میں جان نہیں تھی۔ لیکن یہی اگر سیسا پلائی کی دیوار ہوتی تو عوام کس طرح سے پھلانگ سکتی اس کو؟ اسی طرح سے آپ کا اور ہمارا معاملہ اس طرح سے ہے کہ ہماری عبادتیں اگر ہمیں گناہ سے نہیں روک رہی ہیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ حقیقی نماز ادا کی ہوگی تو وہ نماز اس کو لازمی طور پر فحاشی سے بچائے گی، بدکاری سے بچائے گی، پورنوگرافی سے بچائے گی، ننگی تصویروں سے بچائے گی، عورتوں سے تعلق سے بچائے گی، زنا سے اس کو روک لے گی، اس کو ہاتھ کے زنا سے روکے گی، اس کو کان کے زنا سے روکے گی، اس کو آنکھ کے زنا سے روکے گی، اس کو شرمگاہ کے زنا سے روکے گی، اس کو پاؤں کے زنا سے روکے گی، اس کو ذہن کے زنا سے روکے گی، اس کو قلب کے زنا سے روکے گی، اس کو روکے گی، اس کی نماز اسے روکے گی۔ اس کی نماز میں جان ہے، کیونکہ اس کی نماز نفس امارہ کو لگام میں ڈالنے والی چیز ہے، اور جس چیز کو لگام نہیں ہوتی ہے وہ سرکش بھاگتی ہے، بغاوت پر اتر آتی ہے، اور اس قدر سرکش ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جہاں نکیل نہ ڈالی گئی ہو اور جہاں لگام نہ ڈالی گئی ہو، بے لگام کا گھوڑا جب سر پر دوڑتا ہے تو کتوں کو رونق کر تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جس بیل کی ناک میں آپ دیکھتے ہیں نکیل نہیں ہوتی، وہ آپ کو قربانی کے دنوں میں کیا حشر آپ کے سامنے کرتا ہے، اس کے آپ دن رات مشاہدے کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ یہ ایک وہ چیز عبادات حقیقیہ ہیں جو آدمی کو گناہ کرنے سے روکتی ہیں، گناہ کرنے سے روکتی ہیں۔ اگر آدمی کی نماز نے اس کو پورنوگرافی سے نہیں روکا، ننگی تصویریں، ننگی فلمیں، بلو چیزیں، حرام کی چیزیں، عورت کی طرف نگاہ کرنے سے، بد نظری سے نہیں روکا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ وہ اتنی لمبی داڑھی رکھ کر، زکوٰۃ اپنی لمبی سے اوپر شلوار کر کے، پگڑی سر پہ باندھ کے، امامہ شریف باندھ کے، ابا کبا امامہ دستار باندھ کے بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ ایک دکھاوا ہے جو اس سے شروع کر رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو چیز آپ کو، جو عبادت آپ کو لگام نہیں دے سکتی نا، وہ عبادت نہیں ہے۔ اس عبادت سے جب وہ غیر حقیقی ہے تو اس کا پیچھے محرک کیا ہے کہ وہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اس سے محبت بھی غیر حقیقی ہے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ گناہ نے جس کو روکا نہیں وہ کیا ہے؟ غیر حقیقی عبادت، اور غیر حقیقی عبادت نے جنم کہاں سے لیا ہے؟ غیر حقیقی محبت سے لیا ہے۔ اور غیر حقیقی محبت کیا ہے؟ کہ جس کو آپ نے ترجیح نہیں دی ہے اپنی زندگی کے اندر، جس کے ساتھ آپ کے دل کی دھڑکن نہیں چلتی ہے، وہ غیر حقیقی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ جو سوال پوری دنیا کے اندر اٹھایا گیا ہے کہ عبادات کے فوائد کیا ہیں، یہ محبت کی بنا پر اس کی عبادات دیکھو تو دیکھنے کے بعد اس کا نتیجہ ادھر سے بھی دیکھو اور ادھر سے بھی دیکھو، عبادات ادھر کھڑی ہیں، ادھر والی محبت چل جائے گا کہ گناہ اگر تو عبادت نے گناہ سے روکا ہوا ہے تو عبادت ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے محبت بھی ٹھیک ہے، اگر یہ گناہ کر رہا ہے تو یہ عبادت بھی غیر حقیقی ہے اور محبت بھی غیر حقیقی، دونوں چیزیں اس کے پیچھے غیر حقیقی ہیں۔ اس نے اپنے دل کو روا روی کے ساتھ، لوگ تھے، وہ نسلی مسلمان تھا، اس نے جو اپنے ماں باپ سے دین لیا ویسے ہی اس دین پر عمل کر کے اسے، یہ وہ کام ہو رہا ہے آپ کے اور ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے پاس جتنا بھی دین ہے وہ نسلی ہے، اصلی دین نہیں ہے۔ ہم نے خود آج تک اس دین کو پورے قلب و جاں کے ساتھ، پورے ذہن کے ساتھ،
پورے دلائل کے ساتھ قبول نہیں کیا ہے۔ کوئی آدمی مجھے یہ دعویٰ کر کے دکھائے کہ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی تھی، وہ کافر ہوا، مرتد ہوا، اور اس کے بعد اس نے جا کر دوبارہ سے اس اسلام کو بدلائل قویہ، عقلیہ اور نقلیہ کے ذریعے سے اس کو سیکھا ہے، کوئی آدمی مجھے نہیں۔ بڑے بڑے پیروں کو میں نے دیکھا ہے، وہ جو شرک کرواتے ہیں وہ بھی نسلی ہے، وہ بھی نسلی ہے۔ آپ میں جو مانتے ہیں یہ وہ بھی نسلی ہے۔ کسی آدمی نے آج تک حقیقت کی تلاش کے لیے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ کہ یہ آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو حقیقت کی تلاش کے لیے نہیں آتا ہے۔ حقیقت کی تلاش اس آدمی کو استقامت دیتی ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے۔ جوئے خون سر سے گزر ہی جائے نہ کیوں، ہاں جوئے خون کہتا خون کی ندی میرے سر سے کیوں نہ گزر جائے، یعنی ندیوں کی ندیاں بہہ جوئے خون سر سے گزر ہی نہ جائے کیوں، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا، ہاں کیا یہ ہے کہ یار کے آستان سے اس لیے اٹھ جائے کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، تم مار دیے جاؤ گے تو اس لیے یار کا در چھوڑ دو گے محبوب کا، جوئے خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا، ہاں یہ ہے اصل چیز، جس کے اندر جو اصل چیز جو ہمیں سمجھنا ہوگی۔ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اگر استقامت نہیں دے پاتے ہیں، شوق و ذوق کے ساتھ اور پوری رغبت کے ساتھ اگر ہم دین کو نہیں سیکھتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے پاس کبھی بھی دین نہیں حقیقی طور پر آئے گا۔ آپ کا شوق، آپ کا ذوق، آپ کی رغبت تب ظاہر ہوگی جب آپ سب کو چھوڑ کر اس دین کو سیکھنے کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ دین کو چونکہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، دین کو ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم اس نسلی ایمان پر گزارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہیں تبدیلی ممکن نہیں ہو رہی ہے، کہیں تبدیلی ممکن نہیں ہو رہی ہے۔ تبدیلی آپ اپنے آباء و اجداد سے دین لینا چاہتے ہیں، اساتذہ سے لینا چاہتے ہیں، احباب سے، رشتے اقربا سے، آپ سب سے دین لینا چاہتے ہیں، نہیں لینا چاہتے تو قرآن سے دین نہیں لینا چاہتے آپ، جس کے نتیجے میں نسلی مسلمانوں کا ڈھیر پہ ڈھیر لگ رہا ہے، اور 1.5 ارب ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی کوئی سنوائی نہیں، پوری دنیا میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ نہ آپ کی ہمارے گھروں کی اصلاح ممکن ہے، نہ ہمارے ملکوں کی اصلاح ممکن ہے۔ ہر حالت میں اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھوں، کروڑوں تک چلے جائیں، اکائی سے لے کر ارب تک سب کا سب کام خراب ہے اور برباد ہے، کیونکہ اکائیاں درست نہیں ہیں۔ آپ اکائی کو درست کیجئے، پھر دیکھیے کہ خربوں اور اربوں تک بھی آپ کی تعداد ہو جائے گی، ایک بھی اینٹ آپ کی نہیں لے گی۔ لیکن اکائیاں غلط ہیں، جس کی بنیاد میں ساری اکائیاں غلط لگا دی، وہاں دہائیاں بھی غلط ہیں، وہ سینکڑے بھی غلط ہیں، 1000 بھی، 10,000 بھی، اور لاکھ اور 10 لاکھ بھی، اور کروڑ 10 کروڑ بھی، اور ارب 10 ارب بھی۔ صورتحال کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ جو عبادات آپ اتنی زور و شور سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری عبادت، آئیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے، عبادت کہاں پر جا کر رکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، عبادت گناہ سے روک لیتی ہے، عبادت گناہ سے روک لیتی ہے۔ جس وقت اس عورت نے ہے طلق کہا کہ آ یوسف میری جانب، آ یوسف میری جانب، اور پھر کیا ہوا، اللہ 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 فرمایا تو ہوا کیا، غلقت الابواب، جب اس نے دروازے بند کر لیے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ برکیف کام ایسا بدکاری والا تھا کہ اس دور کے اندر بدکاری اس آخر تک نہیں گئی تھی، اس نے بدکاری کے لیے دروازے بند کرنا ضروری سمجھا، دروازے بند کرنا اس نے ضروری سمجھا۔ یہ دور کیسا ہے، دروازے کھلے پہ زنا ہو رہے ہیں، دروازے کھلے پہ، یعنی مصر کی اس گندی تہذیب میں جہاں زنانے مصری کے بازار لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی آیا کہ دروازے بند تھے، اور یہاں گروپ کے گروپ مل کے گینگ ریپ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ یعنی ابھی غیرت اور حیا کا پردہ اتنا پھٹا نہیں تھا، اتنا پھٹا نہیں تھا۔ اس نے بھی چاہا میں گناہ کو چھپ کر کروں، اور جو گناہ سرِ عام ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک دروازہ قرآن مجید کا ایک لفظ بھی زیادہ نہیں ہے، وَغُلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، کوئی آ نہ جائے، کوئی پکڑی نہ جاؤں کی بنیاد پر نہیں تھا۔ یہ اس سے کہا حیائیں بھی کچھ ہوتی ہیں، حیائیں بھی کسی چیز کا نام ہے، غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے، یعنی مشرکہ عورت ابھی باقی تھی، غیرت مشرکہ کے اندر ابھی باقی تھی، حیا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد غلقت الابواب قرآن کی اس ایک لفظ سے یورپ کی مخلوط پارٹیاں
ننگے ناچ، ننگے ماحول، ننگا وہ گیز اور لیسبینز کے کروز جو ننگے جاتے ہیں پورے ملکوں کے اندر گھومتے 10 جزیروں کے اندر، اور وہ جو وہاں پر اپنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں. یو کے اندر ننگا آدمی داخل ہوتا ہے ہائیڈ پارک کے اندر، پورا ننگا ہوگا تو اندر جا سکے گا، وہاں پر گلہ کے طلبہ. یعنی قرآن کچھ بتا رہا ہے کہ تہذیبیں ایسی تھیں، سرکش تھیں، خدا کی مخالفت میں تھی، مگر یہ نہیں تھا کہ خدا کی جو مخالفت ہوتی ہے یا خدا کے ہاں جو جرم وہ کرتے تھے وہ بھی اپنے مشرک دیوی دیوتاؤں کو رکھتے ہوئے بھی ان کے ہاں حیاؤں کے صبر بھی باقی تھے. ایک لفظ کوئی معمولی چیز نہیں، قرآن مجید کو معمولی سی بات. اتنی سی بات آپ کسی مولوی سے پوچھیں کہ قرآن نے کیوں یہ کہا کہ اس نے دروازہ بند کر لیا، اتنی سی بات. اللہ 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 کرتا اشارہ، العاقل یکفیہ الاشارہ، عربی میں کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. اللہ کرتے پردے میں بات، اللہ کرتے حیاؤں میں بات، اللہ کرتے ہیں غیرت جگانے کے لیے بات. ایسی گفتگو فرماتے، یہ کلام الملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کی گفتگو ساری گفتگو کی بادشاہ ہوتی ہے. شہنشاہ معظم گفتگو فرما رہے ہیں، اصل منعم جو ساری کا ہے وہ بات کر رہے ہیں، اس لیے ان کی بات میں جھول نہیں ہو سکتا اور کمزوری نہیں ہو سکتی. وہ ایک لفظ بولیں گے اور لاکھوں چیزوں کو بیان کر جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ تدبر کی ہے، اگر تدبر ہوگا تو بات کھلے گی، ورنہ بات نہیں کھلے گی. اور پھر وکالت ہے تلک، اور وہ دروازہ اس نے بند کیا اور مائل کرتے ہوئے کہا آ جا جلدی سے یوسف. بس قرآن نے اس کو کھول کے نہیں بیان کیا ہے. قرآن نے آڈیو ویڈیو نہیں چلائی، قرآن نے آڈیو ویڈیو نہیں چلائی، ویڈیو نہیں لیک کی ان کی، نہ آڈیو لیک کی. بس اللہ نے اتنی سی بات کر کے روک دیا، بس ادھر ہی روک تو فرمایا. ہم زیادہ یہ کوئی فحش کی کتاب تھوڑی ہے، یہ کوئی ناول ہے کہ جس کے اندر جنسیاتی طور پر کچھ لکھا جائے گا اور پکارا جائے گا، لوگ اس سے لذتیں لینے لگے. اللہ دلوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں کہ لوگ جب گناہ پر آئیں گے تو آیتوں کو بھی اپنے اس لیے استعمال کر جائیں گے، انہی آیتوں کو پڑھ جائیں گے. اور میں نے اس آیت کا ہی ایک غلط کام ایک بہت بڑے آدمی کے اسی سے کام لیتے ہوئے سنا، اور اس نے اسی آیت کے ذریعے سے کہ آدمی کو زنا کا طریقہ کار فراہم کیا. خدا تعالیٰ اسے معاف کرے، وہ پیر ہے، میرے سامنے بیٹھ کر اسے سارا قصہ سنایا. اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں تو آپ کے لیے ایک نئی دنیا کھل جائے گی، اور ہر آدمی اس آیت کا کچھ کر جائے گا، اس آیت کا کچھ کر جائے گا. وہ تو اس کو میں تو اللہ 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 اللہ، اسی قرآن کی یہی لفظ ہے 4. اتنی سی بات ہے کہ دروازہ بند کیا اور اس نے کہا جا اتنی. میں اس پہ آپ کو ایک ایسی چیز بتا سکتا ہوں کہ آپ تڑپ کر رہ جائیں گے. آپ کہیں گے اتنا بڑا، میں کہتا ہوں جادو سے اگلی چیز. اللہ نے کہا انہوں نے تیرے رب کے کلام کا پھر غلط استعمال کیا. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ سلیمان کی قوم نے کفر کیا، اور خدا کا جو نورانی علم سکھایا ہوا تھا اسی کے ذریعے سے انہوں نے کفر کر لیا. اور اس سلیمان نے کفر نہ کیا تھا، وہ کفر کیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کیا. اللہ نے فرمایا ہاروت ماروت نے بھی نہیں کیا. قرآن مجید میں دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں قال معاذ اللہ. بس یہ تھی حقیقی ترجیح اور حقیقی عبادت. آج یوسف کو کی ہوئی عبادت، آج ابراہیم نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسول، اے میرے خدا میری نسل میں سے انبیاء چن لے. یہ ہے بابے کی دعا، یہ ہے دادے کی دعا. یوسف کیا تھا؟ یوسف کو حسار تھا، اپنے دادے کی دعا کا حسار تھا. کل وہ یعقوب اور اسحاق اور ابراہیم کا پڑپوتا تھا. وہ دعائیں کی ہوئی، آپ سمجھتے والدین کی ہوئی دعائیں رنگ نہیں لے کر آتی؟ وہ تو آپ مر جائیں گے، آپ کو نہیں پتا آپ کی نسلیں کب تک آپ کی دعا کے زیر اثر رہیں گی. آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس مسئلے کو، آپ جانتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں والدین کی دعائیں کیا کریں گی؟ والدین کی دعائیں جب بوڑھے لوگ بے بس ہو کر دعائیں کرتے، دعا ہی تو مومن کا سہارا ہے. مومن جن جہانوں میں نہیں ہوتا ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. آپ آئندہ کے جہان میں نہیں ہیں، جو ابھی پیدا ہوگا، جو تباہ کرنے کے بعد یہ جنت اور دوزخ جو ساری کی ساری جب آپ کے سامنے، آپ اس کے لیے دعا گو ہیں. اور جس جہان میں آپ رہ رہے ہیں اس کے لیے بھی مومن جہان اور زمان دونوں سے آگے کی گفتگو کرتا ہے. مومن کبھی بھی اپنی ذات کے دائرے کے شر کے اندر محصور نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا جملہ ضرور سنیے گا. مومن اس پہ نہیں ہوتا. مومن کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار. وہ جو جہنم تو جلائے گا، کیا آئندہ فیوچر کی گفتگویں کر رہا ہے. یہ جہان نہیں ہوگا، یہ زمان بھی نہیں ہوگا، یہ مکان بھی نہیں ہوگا. مومن کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. نہ یہ جہان ہوگا
نہ یہ مقام ہوگا، نہ ٹائم ہوگی، نہ سپیس ہوگا، مومن وہاں کی دعائیں کرتا ہے۔ مومن کی دعائیں محصور نہیں کی جا سکتی، محدود نہیں کی جا سکتی مومن کی دعائیں۔ تو گم ہے ان آفاق میں، اور آفاق ہیں گم میں تیرے، آفاق تیرے اندر گم ہے۔ تو کہتا تو جہان میں گم ہے، جہان تیرے اندر گم ہو جائے تو اتنا بڑا ہے مومن۔ اقبال نے تو بڑی زبردستی سے کہا، اس سے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ آفاق، مومن آفاق میں گم ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا پھرتا ہے کہ کائنات کے اندر مریخ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، سمندر کی تہہ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ تیرے اندر گم ہو جائے تو اتنا بڑا ہے کہ تیری کوئی تہہ کو نہ پہنچ پائے۔ جو کچھ مومن تو ہے، مومن تو ہے۔ اول مومن اپنی پہچان نہیں رکھتا ہے۔ او مومن اپنی آپ کو پہچان، کہتا او غافل افغان، او مومن مسلمان اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان۔ فرمایا جس وقت یوسف نے یہ کہا تو اسے کہا معاذ اللہ، اللہ اللہ، میں تو اپنے رب کی پناہوں میں آ جاؤں، انہ ربی احسن مثواہ، اور میرا اللہ تو وہ ہے، میرا تمہارا شوہر جو میرا آقا ہے وہ اس نے تو مجھے بڑی محبتوں سے رکھا ہوا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آقا کو ربی کا، دوسرا ترجمہ میں کرتا ہوں کہ نہیں، جس رب نے مجھے اتنی طاقت اور اتنا ایمان عطا کر رکھا ہے اور اپنے ایمان پر مجھے اپنے آپ پر قابو عطا رکھا ہے، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بلا ظالم بھی کبھی فلاح پا سکتا ہے؟ ہاں، اگر میں اپنے مالک کی بیوی پر بدنیت ہو جاؤں تو کیا میں ظلم کرنے والا؟ انڈیا کے، یورپ کے اندر جو موویز بلو آتی ہیں اس کے اندر مقدس رشتوں کے ساتھ جنسیاتی عمل کرتا ہو دکھاتے ہیں، اور چونکہ ان کے حقیقی ہوتے نہیں اس لیے وہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ کر کیسے لیتے ہیں؟ پھر دماغ نے کہا چونکہ حقیقی نہیں ہوتے اس لیے تو وہ کر لیتے ہیں۔ وہ کون سا حقیقی ابا ہوتا ہے تو اس کو یا مانے آئے؟ وہ کب اس کا حقیقی بھائی ہوتا ہے یا مانے آئے؟ وہ کب اس کی حقیقی بہن؟ وہ تو شو کرتے ہیں کہ یہ حقیقی ہیں، وہ تو یہ شو کرتے ہیں، وہ تو یہ شو کرتے ہیں۔ دل نے جواب دیا یہ تو حقیقی ہوتے ہی نہیں۔ اپنی بیویوں کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتے ہیں یہ سارے اداکار؟ کیوں غیروں کی بیویوں کو اپنی باہوں میں لے کر جھولتے ہیں، جلاتے ہیں؟ اپنی تو پاک رکھی ہوئی ہیں گھر میں، ہاں؟ کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ حرام کام ہے، فطرت بتاتی ہے یہ حرام ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ پورے کا پورا جو سلسلہ چل رہا ہے، خالہ اور بھانجے کا قصہ بھی چلا، چچا بھتیجی کا بھی قصہ چلا، باپ بیٹی کا۔ یہ پاکستان ہے، اردو پوائنٹ پہ دیکھیں، جو دیکھنے کا چینل ہے وہ اردو پوائنٹ ہے کہ جرم اور نفس کیسے کیسے آدمی کو ابھارتا ہے۔ آپ تو لذتیں لیتے ہیں نا حکمرانوں کی، جرم کیسے اپنے آپ کو ابھارتا، کس طرح سے شوہروں کے ساتھ غداریاں ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے بیویوں کے ساتھ غدار ہیں، کس طرح سے سالیوں کو انہوں نے زنا پر لگا لیا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے ہی بہنوئیوں کو، اور کس طرح سے بھائیوں نے، یہ اب دیکھیں نا، 10 سال کی بچی کے ساتھ 10 آدمیوں کا گینگ ریپ ہوا ہے، 10 سال کی بچی کے ساتھ۔ پاگل بچی کو 2 دفعہ دادا دربار پر بیٹھی ہوئی ایک پاگل کو، بیچاری کو جو ذہن نہیں رکھتی ہے، مریضہ ہے، ذہنی مریض ہے، اس پاگل کو 2 دفعہ کوئی آدمی اس کو پریگننٹ کر گیا، حاملہ اس بچے جنتی، جس کو یہ بھی نہیں پتا میرے سے زنا ہو گیا ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا۔ لوگ اس کو کیوں نہیں معافی مل رہی؟ معاشرے کا یہ گنونا پن، یہ مکروہ پن کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ ان کی جو نمازیں پڑھنے پہ مسجدوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں، جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، پورے ٹھیک 1:30 بجے جماعت ادا کر دی جائے گی، 2 بجے جماعت ادا کر دی جائے گی، اس کو پتا ہے کہ یہ صرف 2 رکعت کا بندہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے چیز، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ قوموں کی امامت کسی اور چیز کا نام ہے، 2 رکعت کا امام مسلح کا، اس کو کیا پتا امامت کس چیز کا نام ہے؟ جب خلیفۃ المسلمین حکم دیتے ہیں تو وہ شام میں بیٹھے لوگ ڈر جاتے ہیں عمر سے، شام میں لوگ بیٹھے عمر سے ڈر جاتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین کی ایک آنکھ کے اشارے پر زمین ادھر کی اور ادھر کے لوگ ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے امامت، یہ ہے امامت، امام اس کو کہتے ہیں۔ نماز پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے ہیں، شیعہ کیا اس کو بھی امام نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ان کے امامت کا ایک تصور ہے، وہ پیش نماز کہتے ہیں۔ اپنے امام کو انہوں نے رکھا ہوا اس کا نام پیش نماز، ہاں، کہ جو نماز کے آگے سامنے ہماری طرف سے آگے نمائندہ بن کر نماز پڑھاتا ہے۔ آپ نے امام کے لفظ یہ کر لیا کام۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، جو کسی کا کھائے
اور پھر اسی کے برتن میں پیشاب کرے، اسی کے برتن میں چھید کرے، وہ تو ظالم ہوتا ہے، اور کبھی ظالموں نے بھی فلاح پائی ہے۔ قرآن پوری داستان ایک دو لفظوں میں قرآن ختم کر کے چلا جاتا ہے، قرآن لمبی بحث نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بات کو تھوڑا سا بیان کیا کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا، قرآن اس کو ختم کر دیتا ہے اس چیز کو۔ اس لیے جو چیز آپ کو گناہ سے نہ روکے اور پھر آپ کی عبادت ہو رہی، وہ عبادت خالص نہیں ہے، وہ عبادت خالص محبت پر مبنی نہیں ہے۔ یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ عبادت آپ کو روک سکتی ہے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ عبادت ہو، نماز ہو، اور تنہا نہ کرے، ان الصلاۃ تنہا، نہیں کرتی ہے، روکتی ہے، نماز آڑے آ جاتی ہے، نماز آڑے آ جاتی ہے۔ آڑے آنے کو آپ جانتے ہیں، دیوار کر دیتی آسمان سے لے کر زمین تک کے لیے، کہ گناہ ہوگا تو کیسے کرے گا تو گناہ، مومن ہے تو وہ۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مومن جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اس کے اندر سے ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلانے لگ جاتا ہے، ایمان سائڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے جا کے۔ زنا کرتا ہے تو ایمان باہر، چوری کرتا ہے تو باہر، بدکاری شراب پیتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا باہر، فرمایا اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب تک وہ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے اور اس گناہ میں رہتا ہے، پاک نہیں ہو جاتا، ایمان اس کے اندر نہیں واپس آتا۔ اس لیے کیوں کہا علماء نے کہ جب کبھی بھی اپنے لیے دعا کرو تو حسن خاتمہ کی دعا کرو کہ الہی میں ایمان کی حالت میں اٹھایا جاؤں، یعنی کیا مطلب کہ کسی بدکار کام میں ملوث حالت میں نہ میں مارا جاؤں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے منہ کے اندر خود گٹھلی چبا کر ڈالی تھی۔ یہ پہلا بچہ تھا جب مدینے آ کے مسلمان آئے، کیونکہ یہودی کہتے تھے اب ان کے یہاں بچہ نہیں ہونا مسلمانوں کے ہاں، تو بچہ ہوا تو خوشیاں منائی گئیں۔ حضرت امام حسین کو جس طرح شہید کیا گیا، ان کو بھی ویسے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عامر، حضرت عامر بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہاں نماز نے، مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاۃ، اہل خانہ اور بیوی بچوں کو کہا مجھ میں ہمت نہیں اٹھا کر کے مسجد لے جاؤ، مجھ میں ہمت نہیں اٹھا کر مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت اس حالت میں، آگے سے جواب سنیے کیا فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے مالک پکارے اور عامر جائے نا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے مالک نے پکارا ہو اور غلام عامر جائے نا؟ آپ نے اپنے نوکر کو آواز دی ہو اور اس پہ روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہوں، دروازے کے باہر بیٹھا ہو، آپ اس کو آواز دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو آپ کا ملازم اور وہ آئے نا؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر تو آپ میں جان ہے تو نوکر اگلی بات کیا، وہ تو آپ کے اندر کے آہٹ سے سن لے گا مالک کو کیا ضرورت ہے۔ اچھا نوکر کی یہ علامت ہے، وہ تو آہٹ سے سن لے گا مالک کو کیا چاہیے، وہ تو نگاہوں سے پہچان لیتا ہے کہ استاد جی کو کیا چاہیے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ فرمایا کیسے ممکن ہے کہ عامر جو غلام ہے اپنے آقا کا، اس کے آقا نے اسے بلایا اور وہ نہیں آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اٹھاؤ اور مسجد میں لے جاؤ۔ لوگ ان کو اٹھایا اور مسجد کی جانب لے گئے، پہلی رکعت میں گئے اور سجدے میں سر رکھا اور جان دے دی۔ اللہم انی اسالک حسن الخاتمہ، یا اللہ میں تجھ سے ایسا ہی خاتمہ مانگتا ہوں، ایسا ہی خاتمہ مانگتا ہوں۔ کیوں فرمایا کہ جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ اس وقت فلموں کے اندر مشغول ہوتا ہے، جب زنا کا مطلب یہی نہیں کہ کسی عورت کے ساتھ اس کی ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ جانے کو زنا نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا، ہاتھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، دل کا زنا، دماغ کا زنا، پاؤں کا زنا۔ سن لیں تو اس کا مطلب ہے جو آدمی 24 گھنٹے یہی خدا کی نافرمانیاں پہ تلا ہوا ہے، وہ تو 24 گھنٹے ایمان سے باہر ہی نکلا ہوا ہے۔ ایمان تو نہیں اب اس کے اندر جائے گا۔ جس نے رات پورنوگرافی میں گزاری ہے اور رات وہ دیکھی ہے، وہ گندی فلمیں دیکھ کر سو رہا ہے، وہ تو ساری رات ایمان باہر رہے گا۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے تہجد نصیب نہیں، مجھے کاشا فجر نصیب نہیں، میں صبح اٹھ نہیں سکتا۔ فرمایا اٹھ کیسے سکتے ہو؟ حالت ایمانی میں سوئے ہی نہیں تھے۔ جس حالت میں آدمی اختتامی طور پر سوتا ہے، اسی حالت ساری رات لکھی جاتی اس آدمی کی، چاہے وہ نیکی میں کر رہا ہو چاہے گناہ کر رہا ہو۔ اس لیے پیارے رسول جب بستر پر گئے ہیں تو 1 گھنٹے سے زیادہ کے اذکار ہیں جو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر مقدس پر بیٹھ کر رسول اللہ کے بستر کی گفتگو کرو تو اس میں گدے کا نہ بتاؤ کہ گدا نرم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرہانہ نرم نہیں تھا، کھجور کی چھال تھی،
نہیں، بستر اقدس کا جو اصل معنی ہے کہ اس بستر پر گناہ نہیں ہوتا تھا، اس سرہانے پر ایسا سر رکھا ہی نہیں گیا جس میں خدا کی کبھی نافرمانی کا خیال بھی آیا ہو۔ یہ ہے بستر کی حقیقت نبی کے، اور نبی کے سرہانے کی حقیقت یہ ہے۔ حقیقت پوچھئے ہم سے، آپ کس چیز کی ذکر کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تو وہی تھا جو سارے لوگ استعمال کرتے تھے۔ بستر تو وہی تھا جو رسول اللہ کے سارے استعمال کرتے تھے۔ اس لیے ایسا بستر جو خدا سے غافل کر دے، اور ایسا سرہانہ جو خدا سے غافل کر دے، ایسا لحاظ جو خدا سے غافل کر دے، یا اللہ اس سے مامون اور محفوظ فرما دے، اس سے مامون اور محفوظ فرما دے۔ بستر لیتے وقت بستر کو دیکھو کہ بستر کہیں مجھے غفلت میں تو نہیں ڈال رہا ہے۔ یہ بستر کی حقیقت ہے۔ ہر آدمی ہم سے ایک عجیب سوال کرتا ہے، میں اسے پوچھتا ہوں یا الہی، آدمی مجھ سے سوال کرتا ہے نبی کا بستر کیسا؟ حقیقت بستر کیا ہے اس پہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے، اس پہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ حقیقت بستر کیا ہے؟ حقیقت بستر یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر بستر آپ کے غفلت میں ڈال رہے ہیں تو آپ نبوی بستروں پہ نہیں ہیں۔ اگر غفلت نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر یہ آپ سوچئے کہ آپ کو کون غفلت میں کیسا ڈال رہا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں کھاؤں اور اپنے ہی گھر میں چھید کر جاؤں؟ یہ ہے پوری انڈین آپ کے بچے، یہ آپ کا بھول پن ہے کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے جو ہیں وہ موبائل فون سے صرف ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو۔ ہاں، ایک باپ کی اتنی لمبی داڑھی تھی، اپنی بیٹیوں کو رشتہ دکھانے کے لیے وہ لے کر آئے کسی کے ہاں دیکھا، تجربہ، یہ تجربے ہیں ہماری آنکھ کے، عبائے پہنے ہوئے، ایسے نقاب کیے ہوئے، سب کچھ۔ اور اس کے بعد جب وہ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، اس گھر میں ہم بھی تھے، ہم نے کہا اتنے نیک امریکہ سے باپ آیا، اتنے بچوں کو کسا ہوا ہے، حافظ قرآن بنائے ہوئے ہیں۔ زنان خانے کی جانب میرا ایک لمحے کے لیے جانا ہوا، ایک دم سے میں پیچھے کو ہٹ گیا، دیکھا ادھر تو کچھ خواتین، یہ 20 سال پرانی بات ہے، جینز پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ باہر بلا کر پوچھا بھی یہ کون ہے؟ کہا یہی ہے جو ساتھ آئی ہیں، یہی ہے جو ساتھ آئی ہیں۔ جب باپ آ جاتا ہے تو داڑیاں رکھ لی، بڑھا لی، سکارف لے لیے، باپ امریکہ واپس چلا جاتا، داڑیاں منڈوا دی، پھر واپس اسی حالت میں چلے گئے۔ یہ ہیں والدین کو دھوکے دے۔ 22 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 22 سال پہلے کی۔ اب تو زمانہ گزر گیا نا کافی سارا، اب تو زمانہ گزر گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ نفاق ہمارے قلوب کے اندر بھی تھا، ہم بھی ایسے ہی تھے۔ یہ انسان کی جوانی کی سرکشی ہوتی ہے جو اس کو طرح طرح کے گناہ کرنے کے طریقے خود ہی سکھا دیتی، باہر سے نہیں لے کر آتا۔ یہ اندر بیٹھا ہے، باہر کا شیطان سے زیادہ اندر کا نفس انسان کو اس طرح کی چیزوں پر راغب کرتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ تو وہ یہ ہوا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ گھر کے یہ تقدس، پوری سوسائٹی کا تقدس پامال کر رہے ہیں وہ فلمیں دیکھ کر، جس میں سسر اپنی بہو کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، بھابی کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ یہ مقدس رشتے تھے۔ ہم بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہے ہیں، عمر گزار دی ہم نے پوری جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر۔ ہمارے ہاں تو رشتوں کا انتہا کا تقدس تھا۔ میں آپ کو اس بارے میں ایک بتاتا ہوں، میں اچھا بلا پڑ گیا تھا، اچھا بلا پڑ گیا۔ مسئلہ آیا میرے سامنے کہ کیا چچا کے مر جانے کے بعد چچی کا اور وہ جو چچا کا بھتیجا اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ مولانا بیٹھے، میں نے کہا حرام ہے۔ مولانا انا للہ و انا الیہ، کاشف چپ کر۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے بھی، میں نے کہا مقدس رشتہ ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں، شریعت کے اندر یہ معاملے اور ہیں، اخلاقی لحاظ سے جواز اور ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح کل ممانی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم نے کیے نکاح کئی اپنے گاؤں کے اندر۔ تو مسئلہ سننے کے بعد کئی دن تک میرے دل پر اس طرح کا غبار چھایا رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس قدر مقدس رشتے ہم اپنی چچیوں کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں، ہم اپنی ممانیوں کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آدمی کی غیرت اور حیا کہاں چلی جاتی ہے؟ یعنی انسان کا گھر کا ماحول بعض اوقات اتنا حیاؤں والا ہوتا ہے کہ بعض مسائل دینیہ جن میں اجازت ہے اس کے قبول کرنے میں بھی تردد آ جاتا ہے۔ تو جہاں ماحول کو اس قدر تباہ کر دیا جائے کہ بھائیوں کی عزت محفوظ نہ رہ گئی، بہنوں کی عزت محفوظ نہ رہ گئی، بیٹیوں کی عزت محفوظ نہ رہ گئی، ماں کی عزتیں محفوظ نہ رہ گئی، بھابیوں کی عزتیں محفوظ، سارے رشتے برباد کر دے، بھانجیوں کے اور بھتیجیوں کے رشتے برباد ہو رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے یہ کس طرح سے؟ اس لیے انہوں نے کہا
ایک جملے کے اندر حضرت نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ ظالم فلاح پا جائیں، اپنے ہی گھروں پر چڑھ دوڑیں، یہ اپنے گھروں یہ ہے، یہ وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ زکاتیں ہیں، یہ یوسف کی پڑھی ہوئی نمازیں تھیں، یہ یوسف کا وہ دین تھا جو اس کے باپ کی ساتھ اس کے ساتھ آیا تھا، اور کتنی عمر میں وہ چھوٹی عمر میں اپنے باپ کے ہاں سے آ گئے اور وہاں پر وہ کنویں کے اندر ڈال دیے گئے، لیکن باپ کا دیا ہوا دین، ماں کا پڑھایا ہوا دین، انسان کے گھر کی حیائیں جو اس کو اس کی گھٹی میں پلی ہوئی ملتی ہیں، جو اسے اپنے ماحول میں دیکھی ہوتی ہیں، اس کو آخری وقت تک روک لیتی ہیں۔ گرچہ زمستانی ہوا میں تھی شمشیر کی سی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے عذاب سحر خیزی۔ اقبال کہتا ہے وہ اللہ کے بندوں، سخت سردیوں کی راتیں تو تھی نا کہ وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن لندن میں رہتے ہوئے بدکاری اس قدر تیز تھی کہ اس کے اندر شمشیر کی تلوار کی سی تیزی تھی کہ وہ کئی حسینائیں مجھ پر مر مٹتی تھی، جوان اقبال پر گاؤں کا پلا ہوا تھا، لیکن لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے عذاب سحر خیزی۔ میں ادھر بھی جوانی میں تہجد پڑھتا رہا ہوں، 28 سال کی عمر میں ادھر بھی جوانی میں تہجد پڑھتا رہا ہوں۔ باپ تھا نا، باپ تھا، مراقبہ کرتا تھا اور نور سے بھر جاتا تھا، اے تہجد کے وقت میں آسمان سے نور ابھرتا تھا اس کے باپ کے اوپر۔ اپنے باپ کو اس نے متعدد بار نور کے حالے کے اندر ڈوبا ہوا، رات کے اندھیرے میں نور اترا، اس وقت دیکھا اس نے اپنے باپ کو، اس کا باپ نور کے اندر نہایا ہوا تھا، نور کے اندر نہایا ہوا تھا۔ ماں چیخ لگا مارنے، ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، خاموش، ابا جی کی یہ بات کبھی زندگی میں کسی کو نہیں بتانی۔ ہاں، ایسے باپوں کی جب توجہ آج سے جب آدمی پلتا بڑھتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں اقبال نہیں جنیں گے تو اور کیا ہوگا، وہاں شعر یہ نہیں نکلیں گے تو اور کیا ہوگا۔ تنہا سیسا پلائی کی یہ ترجمہ روکتی ہے کہ وہ آپ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے لفظی معنوں سے گزر کے آگے جائیے، اس کے مفاہیم پر کے اندر اتر جائیے۔ روکتی کیا، نماز بن جاتی ہے، سیسا پلائی کی ایک دیوار، لوہے کی پگھلائی ہوئی دیوار بن جاتی زمین سے لے کر آسمان تک، ایک گناہ کے درمیان میں اور ایک مومن کے درمیان میں نماز بن جاتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک ہماری جو عبادت کرتا ہے بشکل نماز، ہماری نماز گناہ میں اور مومن کے درمیان میں ایک زمین سے لے کر آسمان تک کسی سپلائی لوہے کی بنی دیوار ہوتی ہے جس کو کوئی بھی کاٹ نہیں سکتا، نہ نفس نہ شیطان، نہ نفس نہ شیطان۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، یہ معنی دینا چاہتے ہیں اللہ آپ کے دل میں، یہ مفہوم ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم ان سے منہ موڑ لیں گے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ ہوا یوسف کے ساتھ، یوسف اپنی عبادات میں گم تھا، اپنی وراثت لے کر آیا تھا اس گھر سے، وہ پلا بڑا مصر کے اندر، لیکن ذہنیت اور خمیر اس کا وہی تھا، خمیر اس کا وہی تھا، نبوت والی پہچان اور نبوت والا۔ آپ بھی نبیوں کی اولاد ہیں، کوئی آپ میں سے یہ نہ کہے آپ نبیوں کی اولاد ہیں، نہیں ہے، آپ بھی نبیوں کی اولاد۔ حضرت آدم کون تھے؟ جو بچ گئے حضرت نوح سے، ادھر سے نبی ہوئے، پھر جو ان سے بچ گئے پھر ادھر سے، آپ بھی نبیوں کی اولاد ہی ہیں۔ آپ کب نبیوں کی اولاد نہیں ہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہا نبیوں کی اولاد نہیں ہے؟ کوئی 100 نسل کے بعد نبی کی اولاد، ایک اس کا نبی کوئی دوسری 200 کے بعد بن جاتا ہے، اولاد آپ بھی نبیوں کی ہیں، لیکن آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بھی نبی کی اولاد ہے۔ رسول اللہ کی اولاد کو سید کہتے ہیں نا، تو آپ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے نبیوں سے اولاد ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آدم کی اولاد نبیوں کی اولاد نہیں، آپ بھی انہی میں سے ہیں، آپ بھی مقدس تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ کس نے آپ کو غیر مقدس کر دیا ہے؟ اس لیے ایسی عبادت جو حقیقی ہوتی ہے اور وہ مبنی ہوتی ہے کس پر؟ حقیقی محبت پر بیس کرتی ہے، اور جو وہ بیس حقیقی محبت کرتی ہے وہ آدمی کے تدبر پر جو ایمان ہوتا ہے اس کے اوپر محبت جو اس پر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ اس نے کوئی تدبر کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اپنی عقل کے ذریعے کہ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اسلام، پھر وہ آدمی سے یہ اللہ سے محبت کر سکتا ہے، اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی کسی صورت میں۔ اس لیے عبادات کیا کرتی ہیں؟ تو یہ بے جان رکاوٹ آپ کو گناہ سے کیا روکے گی؟ ہاں، یہ کس طرح سے روک سکتی ہے؟ کیوں؟ عبادات نفس امارہ کو نفس لوامہ بناتی ہے۔ سرکش جو نفس ہوتا ہے، جو گناہ پر ابھارتا ہے،
نافرمانی پر ابھارتا ہے، خدا کی مخالفتوں پر ابھارتا ہے، خدا کے سامنے سر اٹھا کر جیتا ہے اور دھڑلے سے جیتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے، اور کہتا ہے کیا ہے، وہ دھڑلے سے جیتا ہے، ہاں وہ کہتا ہے کیا ہے۔ آپ کی عبادات آپ کے نفس کو کیا کرتی ہیں؟ وہ آپ کے نفس کو نفس لوامہ بناتی ہیں کہ آپ کو این موقع پر وہ کہے معاذ اللہ۔ یہ نفس لوامہ کی آواز ہے، یہ نفس لوامہ کی آواز ہے۔ اگر آپ کا نفس آپ کو گناہ کے وقت میں معاذ اللہ نہیں کہتا ہے، آپ کے منہ سے نہیں نکلتا، تو آپ نفس امارہ رکھتے ہیں، آپ نفس امارہ رکھتے ہیں۔ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے نفس امارہ نفس لوامہ ہمیں کیسے پتا چلے ہمارا نفس کس مقام پر کھڑا ہے؟ نفس کے 3 مقام ہیں۔ بھاگی نفس کو دوسرے مقام پر لے جانا ہوتا ہے، وہ لوامہ ہوتا ہے، اور لوامہ تا دم مرگ چلتا ہے، آدمی کو ملامتیں کرتا ہے، زور لگاتا ہے نیکی کی طرف، گناہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب فیصلہ ہو جائے گا اللہ کی مرنے کے بعد جنتوں کی طرف، پھر یا ایتھا نفس المطمئنہ کی آوازیں ادھر آئیں گی۔ ابھی نہیں، یہ تو مارکا ہے، دنیا میں نفس مطمئنہ اتنی جلدی نہیں ملتا ہے، یہاں نہیں ملتا، یہ تو جنگ کی جگہ ہے، یہاں مسلسل جنگ رہے گی، آخری لمحے تک جنگ رہے گی۔ اپنا ایمان بچانا، وہ چھینے گا آپ دیں گے نہیں ایمان، وہ چھینے گا آپ دیں گے نہیں، وہ ادھر سے آئے گا آپ ایمان، وہ ادھر سے آئے گا ایمان، وہ ادھر سے آئے گا ایمان۔ اللہ اللہ 6 جگہوں سے اسے گفتگو کی شیطان نے کہ میں دائیں سے بائیں سے ادھر سے اوپر سے میں آؤں گا اور ہر جگہ سے میں اس کا ایمان چھین کر لے جانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا سب دروازوں کو بند کر دے، اللہ کا نام لے کر کہہ دے معاذ اللہ، خدا کی بنائے ہوئے نیکی کے قلعے میں پناہ لیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں معاذ اللہ۔ لاہور کا شاہی قلعہ ہے، شاہی قلعہ کیا ہوتا ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے قلعے کے اندر آ جانا۔ یہ جو پناہ ہوتی، پناہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ دیوار، اس دیوار کو کہتے ہیں جو کسی شہر کے گرد بنا دی جاتی ہے تاکہ دشمن اس کو سر کے اندر نہ، یہ اس کو پناہ کہتے ہیں، اس کو پناہ کہتے ہیں۔ پناہ کے معنی نہیں پتا، ہاں اس پناہ کے اندر فرمایا میں اس دیوار کے اندر آ گیا کہ اب باہر سے دشمن اس کے اندر حملہ نہیں کر سکتا۔ قلعے کی دیواریں کتنی موٹی ہوتی ہیں۔ فرمایا معاذ اللہ، اگر آپ کا نفس آپ کو کسی بات پر پکار اٹھے بے ساکھ، اس نے کیا کہا؟ اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا جب وہ آئی بڑی یوسف کی جانب تو اس نے کہا ہے تلک، آ جا۔ اس سے اللہ نے کہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ دروازے بند ہوئے اور اس کے بعد کا نقشہ جو اللہ نے کھینچا وہ کیا؟ اس کا لفظ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ، اس نے کہا آ جا جلدی سے۔ یہ اتنی بات اس کی کہی۔ اب آئیے، اب یہ کالت اور اب کالا، اس نے کہا، اس عورت نے کہا آ جا جلدی سے، جٹ سے کہا، جٹ سے کہا، کالا نہیں۔ اب اللہ کو فرماتے ہیں یوسف کا کال، جٹ سے، ادھر سے گناہ کی دعوت، ادھر سے پناہ کا بیان۔ اللہ نے کہا بے ساختہ، یوسف نے کہا معاذ اللہ، یوسف بے ساختہ، کتنی اپنی پرورش کی ہوگی، کس قدر مقام پر کہ بے ساختہ، جیسے آپ کے پاؤں میں کانٹا، ریفلیکس ایکشن کو جانتے ہوں گے آپ نا، کہ پاؤں کے اندر کانٹا چبھے گجلدی سے بندہ ہاتھ اوپر کر، ہاتھ گرم پتیلی کا اس طرح سے کر، اس کو ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں انگریزی میں۔ فوری رد عمل، وہ ذہن کے اندر ان تمام خدشات اور ان تمام نقصانات کا آدمی کو استحضار لاشعوری طور پر ہوتا ہے کہ ہاتھ کو اس طرح گرم سے لگائے تو پیچھے ہٹانا ہے، کوئی مارنے لگے ہاتھ اس طرح کر لینا ہے، کانٹا چپے تو فوری پاؤں اوپر کر لینا ہے، سوچتے نہیں آپ اس وقت۔ فرمایا کالا معاذ اللہ، ریفلیکس ایکشن یہ ہوا کہ میں اللہ کی پناہوں میں آ گیا۔ یہ ایمان کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ دیکھتے ہیں پھر ہنستے ہیں، آپ نے وہ کہ پوری ریکارڈنگ سنی؟ میں نے کہا آپ نے سنی؟ کہتے جی۔ میں نے کہا میں تو معاذ اللہ کہہ کے ہٹ گیا تھا، کسی کے بیان اب کیا سننے ہیں؟ آپ کس طرف کو جا رہے ہیں؟ سوسائٹی کا کیا حساب کتاب ہے؟ یہ ہے کہ نفس امارہ کو نفس لوامہ عبادات بناتی ہیں اور کوئی نہیں، اور وہ عبادت جس کی بنیاد کس پر ہو؟ محبت پر، حقیقی محبت پر ہو۔ اور حقیقی محبت کس پر بیس کرے گی؟ وہ تدبر والا ایمان جو آپ نے برسوں لگا کے حاصل کیا ہے، نسلی ایمان نہیں، اصلی ایمان جو آپ نے خود حاصل کیا ہے، باپ دادا کا دیا، جس کے پاس ایمان کام نہیں آنا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ یہ آپ اپنا دیکھ لیں
لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ تکفیر کریں، تو تکفیر نہیں میں کرتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام نہیں آنے والا، یہ کام نہیں آنے والا، یہ ہے ہی نہیں، اس چھری کو میں تیزی ہے ہی نہیں ہے، اس کے تو دندنے ساری آری کے ٹوٹ گئے ہیں، تو پھر نئی آری لینی پڑے گی نا، جس چھری میں تیزی نہیں اس کو تو تیز کرانا پڑے گا، تو چھری میں تیزی نہیں، آری میں دندنے نہیں، تو پھر کس طرح سے عین موقع پر کام آ جائے گی؟ یہ تو درخت کو نہیں کاٹ سکتی، نفس کے درخت کو۔ فرمایا پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے عبادات۔ آگے کیا کرتی ہیں عبادت؟ عبادات پھر آگے آدمی کو ایسا کیا کرتی ہیں؟ عبادات مزید نیکی کرنے میں معاون ہو جاتی ہیں۔ اب قرآن مجید میں ایک جگہ عبادات کا ایک اور طریقہ اللہ پاک قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا عبادتوں کا ایک اور رخ ہے، یہ ہے عبادات کا گناہوں کو روک دینا آدمی کا، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ ہے گناہ سے روکنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت نیکی آزمائش کے پردے میں سامنے آ جائے، نیکی آئی لیکن نیکی آزمائش بن کر آئی، سختی کے ساتھ نیکی آئی، نیکی اذان کے ساتھ نہیں آئی، خیرات کرتے وقت نیکی نہیں آئی، نہ حج کرتے وقت نیکی آئی، نہ روزہ رکھتے وقت نہیں، نیکی کا ایک پہلو آیا کہ خدا کی خاطر گردنیں کٹاؤ، خدا کی خاطر گردنیں کٹاؤ، ہاتھ پاؤں کٹاؤ، خدا کی خاطر مال دو اور ہاتھ پاؤں کو آؤ، اب گردنیں جسم پر نیکی کا عمل کرنے کے لیے آ گیا، مقام آ گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے اس 10,000 کے کافروں کے لشکر کو دیکھا اور پورا عرب امت کے مدینے پر حملہ کرنے آ گیا، احزاب، اللہ نے کہا ایک نہیں، گروہوں کے گروہ اکٹھے ہو گئے، وہ بھی قبیلہ آ گیا، مشرق سے مغرب، شمال، جنوب، دنیا اکٹھی ہو کے آگے مدینہ اجاڑ دو، دنیا اکٹھی ہو کے آگے کیا؟ مدینہ اجاڑ دو، یہی مرکز ہے، مرکز اجڑ جائے گا تو سب کچھ اجڑ جائے گا، مرکز اجڑ جائے گا تو سب کچھ اجڑ جائے گا۔ فرمایا اس کی زد پہ رکھو، بنیاد اکھاڑو، یہیں پر سے سارا ایمان کی کیاریاں لگتی ہیں، یہی دن رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برکاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ان کے ایمان کو روزانہ پانی دیتے ہیں، صبح درس پر بیٹھ جاتے ہیں، شام تک ان کو درس، بھوک ان کو سکھاتے ہیں کاٹنی، پیاس سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جان خدا کی راہ میں کیسے، ان کو بتاتے ہیں کہ جسم کس طرح کٹ کر خدا کو قبول کروائے جاتے ہیں۔ کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ جسم کو گزارنا نبی سکھاتا تھا۔ آپ کا دور تو کیا ہے؟ جعلی، اب اس کو جی یہ بہت بڑا کام ہوا جی، اس کو ایک ٹانگ مل گئی، جعلی ٹانگ، آپ کو ملتا ہے کہ اس کو آنکھ مل گئی، اس کو گردہ مل گیا، اس نے جی یہ دے دیا، وہ نبی کہتا ہے موجود ہاتھ کو کٹواؤ، اس کے بغیر زندگی خدا کو، ٹانگ کٹواؤ، آنکھ میں نیزہ لگے، تیر لگے، نکالو، جسم میں زخم خالد کے جسم پر ہو جائے 999، فرمایا نبی تو کہتا ہے اس طرح کرو، آپ کہتے ہیں کہ نہیں سرجری کرا لو۔ جدید سائنس کا نبی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، آپ کس طرح کو لے کر جا رہے ہیں؟ ادھر مزاج اور ہیں، یہاں مزاج اور ہیں، ادھر کے مزاجوں کو ادھر سے مزاجوں سے ملاتے ہو، خلط ملط کر کے اسلام کا ایک نیا رخ لوگوں کو دکھاتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کچھ اور مزاج پیدا کر رہے ہیں، نبی کہتے ہیں محرومیوں میں رہ کر خدا سے جڑنا سیکھو، یہ کہتے ہیں محرومیوں نہیں، یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ پا لینے کے بعد بھی ساقی شراب پلا، مجھے مدہوش کر۔ نبی کیا کہتا ہے؟ محرومیوں کے اندر رہتے ہوئے، مفلسیوں اور بھوک اور پیاس کے اندر رہتے ہوئے خدا سے جڑو۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی خوشیوں میں پا لینے کے بعد پی کر مدہوش ہو جاؤ، زنا کرو اور شرابیں پیو، یہ اب آ جائے گی نیو ایئر نائٹ، یہ کہتے ہیں اس میں تم مدہوش ہو جاؤ، خوشیاں پا لینے کے بعد غافل ہو جاؤ۔ نبی کہتا ہے خوشیوں سے محروم ہونے کے بعد خوشیاں مناؤ کہ قبول کر لیے گئے ہو، کہ قبول کر لیے گئے ہو۔ وہ آنکھ، نبی نے فرمایا، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی رہی ساری رات، اس آنکھ کی قدر و قیمت 40 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ کو قبول ہے۔ مسلمانوں کی سرحد پر آنکھ پہرا دے رہی ہے، یہ دارالسلام کی حفاظت کرے کہ جہاں میرے خدا کا دین چل رہا ہے ادھر پہرا دیا جائے گا اور زور و شور سے دیا جائے گا۔
مجاہدوں کی طرف فرمایا اس آنکھ کے صدقے 40 سال کی ولی کی عبادت ایک طرف، اس رات کی حفاظت جو کی ہوئی ہے اس کا اجر ایک طرف۔ اللہ کہتا ہے حدود اللہ کی حفاظت ہو رہی ہے، تو فرمایا سارا گروہ اکٹھا ہو کر آیا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ اللہ اللہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ پھر ہوا یہ کہ جب کافروں کے لشکر اکٹھے ہو کر آ گئے، چاروں طرف چھا گئے، مدینہ بلاک کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کھانے پینے کی رسد بند ہو گئی، مسلمان بھوکے رہنے لگے، رسول اللہ کے پیٹ پر پتھر باندھے گئے، صحابہ کو بھوک سے غشیاں ہونے لگیں۔ جابر بن عبداللہ ایسے میں ایک بکری کو لے کر ذبح کر کے لے کر آتا، یہ واقعہ ادھر کا ہے، یہ واقعہ ادھر کا ہے۔ ایسا ایک عجیب وقت آ گیا، اور اندر سے یہودیوں نے مدینے میں رہتے ہوئے نبی سے معاہدہ توڑ لیا حفاظت کے ساتھ دینے کا۔ نبی ان کے ساتھ 1/3 کھجور کے بارے میں، پورے مدینہ کی پیداوار کے بارے میں سودا کرتے چلے گئے کہ جاؤ لالچ کے کتوں، تمہیں یہ کھجور ہم دے دیا کریں گے، یہ تمہیں سودا منظور ہے۔ وہ تو ساتھ آ گیا، وہ تو ساتھ نے کہا اللہ کا رسول یہ کیا بات آپ فرمائی ہے، یہ وحی الہی ہے یا ہمیں بچا پر میرے ماں باپ اور میری جان و مال قربان۔ کافر تھا تو اتنا دلیر تھا کہ ایک کھجور نہیں میں نے یہودیوں کو آج تک دی مشکل وقت میں، آج تو پھر ایمان کے وعدے کیے گئے ہیں اور جنت کے وعدے کر دیے ہیں آپ نے، ایمان کی حالت میں دے جاؤں؟ اللہ کے رسول معاہدہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ ساتھ چھوڑے، یہ ہے ایمان، جب سارے ساتھ چھوڑیں آدمی ڈٹ کر کھڑا ہو جائے کہ ہوں وحدہ لا شریک کا ایک بندہ ہوں، وَنَصَرَ عَبْدَهُ۔ نبی نے صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے جب دعا مانگی، کہا ناصر عبدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس شہنشاہ بادشاہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے، ناصر عبدہ، اس سے اپنے اس بندے کی مدد کی جیسے کرنے کا حق تھا۔ آج مکہ پہ میں آیا ہوں، وانجز وعدہ، اور کر دیا اپنا وعدہ پورا، اللہ 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 اللہ، وہزم الاحزاب، اور سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ یہ صفا مروہ پہ آپ کو کیا پتا دعائیں آخری وقت میں بھاگے آتے میرے پاس عمرہ کر، ہٹو جاؤ کسی ملا مولانے سے مفتی سے جا کر سیکھ لو، میرے پاس ایسا عمرہ نہیں ہے، میرے پاس ایسا حج نہیں ہے، میرا تو عمرہ بھی جہاد ہے اور میرا حج بھی جہاد ہے، میرا تو عمرہ بھی جہاد ہے، میرا حج بھی۔ جس کے قلب میں جہاد کا شوق نہیں، خدا کی راہ میں مر جانے کا شوق نہیں، وہ حج اور عمرہ نہ کرنے کے لیے جائے، وہ حج عمرہ کرنے کے لیے نبی نے فرمایا جس نے حج کا خیال بھی نہیں لے کر آیا وہ یا یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اور جو جہاد کا خیال بھی نہیں اللہ کے بارے میں وہ بھی یہودی عیسائی۔ حج اور عمرے کو اللہ کے نبی نے سرحدوں پر جہاد کے ساتھ ملایا ہے، دونوں کے ارادے جس نے کبھی نہیں کیے وہ یہودی عیسائی ہو کر ہی مرے گا، مسلمان ہو کر نہیں مرے گا۔ مومن کا حرف کا جذبہ یہ رہنا چاہیے۔ تو وہاں پر نبی نے یہ فرمایا، سعد آ گیا، فرمایا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ، سعد اور اس کا کروڑ انصار کھڑے ہو گئے، کھڑایا نبی کے سامنے تلواریں خوشی کے ساتھ، ہاں مہاجرین اکٹھے ہو گئے، علی مرتضیٰ آ گیا، صدیق کھڑا، ابو بکر کھڑا، اللہ اللہ اللہ، نبی میں کہتا ہوں نشہ ہو جائے، ایسے نفوس قدسیہ کی فوجیں تھی، اللہ 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 اللہ، نور کے بنے انسان تھے، اللہم اجعل نورا فی قلبی پڑھنے والے لوگ، اللہم اجعل نورا فی سمعی پڑھنے والے، فی بصری فی عینی عن یمینی عن یساری فی فوقی و تحتی خلفی امامی، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے نور کا بنا دے، یہ نور کہتے۔ احزاب کی جنگیں، خندق کی جنگیں، احد کی جنگیں جب نبی نے لڑی ہیں وہ نور لڑ رہا تھا شر کے ساتھ، ظلمت کے ساتھ نور لڑ رہے تھے۔ نور کیا کیا جسم نور کا بنتا ہے، جب خاک نور میں ڈلتی ہے تو وہ تو نور بھی پیچھے رہ جاتا ہے، جبریل بھی نہیں وہاں پہنچ سکتا جب خاک نور میں ڈلتی ہے۔ خاک اور نور کی امیزش ایک عجب چیز ہے، خاک اور نور کی امیزش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس کے مرتبے ہوں گے ان کے، کس کے مرتبے ہوں گے ان جیسے؟ فرمایا سعد اور اس کے گروہ اور مہاجرین کے گروہ نے یہ کہا، کافروں کا جب لشکر ہے تلواریں ہی تلواریں دیکھی، تیر ہی تیر دیکھے، نیزے ہی نیزے دیکھے، ہاں جی اونٹ کھانے پینے کا سامان، چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں اپنے آپ کو جب پایا، جب گھیرے میں پایا تو پانی کیا ہوتا ہے، وہ تو پتا کیا ہو جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے۔ فرمایا پتا پانی نہیں ہوا یہ کہنے لگے آہا یہ تو وہی وعدہ نکلا جو اللہ اس کے رسول نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، جب خدا کی راہوں میں آؤ گے تو مار دیے جاؤ گے،
دشمن اکٹھے ہو جائیں گے، ہجرت والی سرزمین پر ایک لسٹ بم ماریں گے، سب مر جائیں گے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان کیا پیسے لینے کے لیے، مال اٹھانے کے لیے جاتا ہے یا زمینوں پر قبضے کافروں کے کرنے جاتا ہے؟ وہ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ مقصود مومن یہ ہے کہ وہ اس لیے جاتا ہے جہاد میں کہ وہ کٹ جائے، نبی نے کہا تھا مجھ پر ایمان لے کر آؤ گے تو آزمائشیں ایسے تمہاری طرف آتی ہیں جیسے اوپر والی جگہ کا پانی نیچے والی جگہ کو آ جائے، تیزی کے ساتھ آئیں گی۔ تیار ہو جاؤ، جو محمد سے پیار کرتا ہے وہ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی نے کہا مجھ پر ایمان لانا کوئی آسان بات ہے، یہ شہادت گہے الفت ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ نے آسان سمجھا کہ مسلمان ہو جائیں گے؟ ایمان کیا شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں تو سب کچھ کٹ کٹا جاتا ہے۔ فرمایا ہوا یہ کہ پھر کہا، اور پھر کہا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، رسولہ جس کا اللہ رسول نے کہا تو یہ وہی ہونے لگا ہے، اور اللہ رسول نے جو کہا وہ سچ نکل آیا، وہ سچ نکل آیا۔ اب اگلی کہانی کے ساتھ سنیے۔ ساری بات سننے کے بعد اللہ نے ان کی اس گفتگو کے کہ انہوں نے کہا یار یہ تو وہی ہو گیا جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ سب کٹ جاؤ گے خدا کی راہ میں، دشمن امٹ پڑیں گے، شرک اکٹھا ہو کر آ جائے گا، شیطان کے چیلے ابلیس کے چانٹے سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے سازشیں کر کے حضرت اسماعیل کی اولاد، نبی کی اولاد، ایک طرف نبی محمد اسماعیل کی اولاد، ایک طرف وہی قریشی وہ بھی نبی کی اولاد، نبی کی اولاد۔ دیکھو نبی کی اولاد شرک میں اور نبی کی اولاد ہی ایمان میں، ایک ہی وقت میں دو آمنے سامنے کی جنگیں ہو رہی، چچا تایا کی اولادیں کھڑی ہو گئیں۔ نبیوں کی اولادیں ہیں، یہ ابراہیم ہی کی اولاد ہیں کہ جس نے کبھی کعبہ کو سجایا تھا توحید کے ساتھ، اور یہ ابراہیم کی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے شرک کے ساتھ کعبہ کو مزین کرنے کی کوشش کی۔ آپ روتے ہیں نسلوں کو، میں جاٹ ہوں، رجپوت ہوں، ارائی ہوں، میں بڑی نسل سے، یہ چھوٹی نسل سے۔ اللہ نے فرمایا نبیوں کی نسلوں اور خونوں سے جم کے پیدا ہو کے پل کے بڑے ہو کر کے بھی مشرک ہی بن جاتے ہیں، تمہارے تو پھر ہندو تھے اور کوئی اور تھے۔ یہ ہے اصل چیز۔ فرمایا جب یہ حالت ہوئی تو مومنوں نے اللہ تبصرہ فرماتے ہیں، یہ تھا باہر کی گفتگو جو زبانوں سے نکلا اور جو پھیل گیا، جو باتیں آپس میں ڈسکس ہوئی صحابہ اکرام کے اس موقع پر، یہ وہ تھی، چرچے ہوئے، آپس میں ہنس پڑے، کھل اٹھے۔ کہا نبی نے کہا تھا شہادت ہو جائے گی، جنتیں قریب ہو جائیں گی، خدا کو پالو گے، قرب ہو جائے گا، جب یہ اس جسم کو ختم ہونے کے بعد تم جنتوں میں جاؤ گے، وہاں تو موجیں ہوں گی، حور انتظار، خدا کے منتظر، فرشتے وہاں پر، ملائکہ سب کے سب انتظار میں ہیں، تم چلو وہاں پر خدا کے پاس۔ فرمایا یہ ڈسکس آپس میں ہونے لگی، اور اس ڈسکشن کے بعد خدا نے فرمایا میں تم کو خدا بتاتا ہوں کیا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ حقیقت تو یہ تھی یہ کہ ان کا ایمان اور رب کے سامنے سر جھکانا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، ایمان بڑھ گیا ان کا۔ یہ بات دیکھ کر کم نہیں ہوا، دل نہیں دہلے، بیٹھے نہیں، آزمائشیں آئیں تو پھر فرمایا کیا ہوا، وہ بڑھ گئے آگے کی جانب، ایمان بڑھا۔ اللہ نے فرمایا کم نہیں ہوا، دل دہلا نہیں، پھٹکا نہیں، وہ ایمان کو دیکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب گردنیں کٹیں گی کچھ دیر کے بعد، اب ٹانگیں کٹیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیواہ ہو جائیں گی، مدینہ اجڑ جائے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، معیشت برباد ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، یہی تو چاہتا تھا خدا، اور یہی ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہی ہم چاہتا تھا، یہی ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ معاملے کچھ اور ہیں، ادھر ایمان کچھ کر رہا ہے، ادھر ایمان اس کا کچھ کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اسی چیز کو دوسری طرف اللہ نے فرمایا کہ جب ہوا کیا، یہ آپ میں سے سنیے۔ فرمایا آیت 173 سورہ آل عمران، فرمایا مومنوں نے زخم کھانے کے بعد، اللہ کھا لینے کے بعد جنگ ہوئی، مومن اس کے اندر کیا ہوئے؟ اللہ نے فرمایا جنگ میں ان کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا بعدی ما اصابہم الکرب، جب ان کو خوب زخمی ہو گئے مومن، جب خوب زخمی ہو گئے، خون رسنے لگ گیا مومنوں کے، کوئی جگہ نہ باقی بچی مومنوں کے۔
فرمایا جب خوب خون ان کا رسنے لگا، اللہ 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 اکبر، فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو قبول کیا وہ ان لوگوں کے لیے انتہائی اللہ کے ہاں ثواب تھا کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار تھے۔ پھر فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فرمایا کچھ لوگ آئے منافقین ہیں، آئے وہ اکٹھے ہو کر کیا کہا، الذین قال لهم الناس، لوگ آئے کچھ ان الناس، اور بتانے لگے ان لوگوں کے بارے میں، لوگ آئے، ناس لفظ اللہ نے بیان کیا، اللہ 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 تعالیٰ جب کسی اب کیا اس الناس کے اوپر کیا ترجمے اب کیا کروں میں، فرمایا آئے منافق یہ کہنے کہ ہو گئے ہیں کافر اکٹھے۔ منافقوں کے کام دیکھیں، دین کو برباد کرنے کے ہزاروں رنگ ہوتے ہیں، آ کے خبر اس طرح دیتے ہیں۔ فرمایا آئے منافق اکٹھے ہو کے، ایک ناس کا ترجمہ منافقین ہے، آئے منافق اکٹھے ہو کے اور دی خبر آ کے انہوں نے کافروں کے بارے میں، کن کو، مومنوں کو، فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے، آ کر کہا ڈر جاؤ، غفار کو کہا، تو ان کے دل میں اللہ نے فرمایا ڈرایا، اکٹھے ہو گئے، کلسٹر بم آ گئے، جناب اکانومی بیٹھ جانی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، تیاریاں ہو گئیں، وہ تک پہنچ رہے ہیں، وہ تک آ گئے، اللہ نے فرمایا ہو گئے اکٹھے، آ کے ان کی جنگوں کا بیان، ان کے بموں کا بیان، ان کے میزائلوں کا بیان، ہر شے کا بیان فرمایا کیا، جم کر اس منافقوں نے آ کر اکٹھے ہو کے کافروں کے بارے میں ایک بڑی زبردست ڈیٹیلڈ گفتگو کی، کور کمیٹی بیٹھ کی سب کی، ہاں جی، اس میں بٹھا کر بات کی کہ یہ ٹائم فیکٹس اینڈ فگرز یہ کہتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز یہ کہتی ہیں، یہ سب بیان کی انہوں نے۔ ہجرت کرو گے تو بھوکے مرو گے، اجاڑ میں کون کھانے دینے کے لیے آئے گا، یہاں مر جاؤ گے تو بخار میں کون پیناڈول رات کو لے کر آئے گا، بچہ ڈلیوری کرے گا تو کیسے مارے جاؤ گے، ڈرا دو، یہ ہے منافقین۔ ہم نہیں رہ سکتے، یہاں کی فضا اچھی نہیں، یہاں کی غذا اچھی نہیں، یہاں یہ سہولت کہاں سے آئے گی، فرمایا آ کر ڈرایا، فرمایا پھر ہوا کیا، فزادہم ایمانا، ان کو ڈرایا، مومنین کا ایمان اور بڑھ گیا، کام کیے ڈرانے کے، دل کو ہلانے کے، استقامت توڑنے کے، پاؤں سے نکالنے کے، اللہ نے فرمایا ہوا کیا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اللہ اللہ اللہ۔ بس پھر وہ کہا جس کے کہنے میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ تو اخیر ہے، میں تو زندگی میں تڑپ کر ایک دفعہ کہا تو میرا تو کام ہو گیا، تم 313 بار پڑھو تو ہو جائے۔ قالوا وقالوا، مومنوں کے منہ سے اللہ نے فرمایا، بے ساختہ ان کے مومنوں سے منہ سے کیا نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے، جس کا وہ حمایتی ہو جائے پھر اس کے سامنے ٹھہر کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ اللہ، پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے فضل کے ساتھ خوشی خوشی واپس پہنچے، اس حالت میں کہ ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا، واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کے تابع رہے، اللہ کی خوشنودی چاہتے رہے، واللہ ذو فضل عظیم، وہ اللہ بھی اپنے بڑے فضل کا مالک ہے۔ فرمایا استقامت دکھائی، ہم نے بھی ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، ہم نے بھی ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ جنگ میں ایمان بڑھ جاتا ہے موت کو پا کر۔ زنا کی دعوت پر یوسف کا پناہ خداوندی میں آنا، عبادات آدمی کو یہ کرتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ عبادت کرتی کیا ہیں، عبادات، اذکار، آپ کی نفل، نمازیں، روزے، حج، یہ سب کچھ کرتی کیا ہیں، یہ کرتی کیا ہیں، یہ نفس کو ویٹ لفٹنگ کروا رہی ہوتی ہیں، ویٹ لفٹنگ کرواتی، باڈی بلڈنگ کروا رہی ہوتی ہیں، آدمی کو طاقتور، مضبوط، قوی بناتی ہیں کہ جب مشکلیں پڑیں، جب نیکی کرتے وقت بھی مشکل ہو جائے اور جب گناہ کرتے وقت بھی نفس قابو میں نہ آ رہا ہو تو فرمایا اس میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو امام حسین کی 40 سال انہوں نے حج کیے تھے، ہاں 25 حج پیدل کیے اور 15 امام نے سواری پر 40 حج کیے، فرمایا 40 حج کیے،
حسین نے نفلی روزے رکھے، نفلی خیراتیں کی، جا کر یزید بھی حج پر جاتا تھا، اس کے نفل نماز روزوں نے اس کو کوئی کام نہیں دیا، وہ بھی پڑھتا تھا نمازیں، امیر حج بن کر گیا۔ جس جہاد پر حضرت ابو ایوب انصاری ترکی میں جا کر شہید ہوئے، اس میں حضرت حسین بھی تھے اور اس لشکر کا امیر یزید تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے ترکی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے، وہاں پر پورا کتبہ لکھا، اس میں یزید کا ذکر ہے۔ آپ جا کر کہیں گے، پڑھ کے آئیں گے، اللہ اللہ وہاں تو یزید کا ذکر لکھا ہے، صحابی کے لکھا ہے، اس کے اوپر پورا کتبہ لکھا، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس پہ امیر یزید بن کر آیا تھا۔ وہ بھی ہے، ادھر امام حسین ہیں کربلا میں، پھر وہ کیا ہوا؟ وہ امام کے کام آئی نمازیں، وہ امام کے کام آئی نمازیں، ان نمازوں نے پھر حسین کو کربلا میں استحکام دیا، اور وہ ان حالات میں وہ اپنے رب کے حکم سے وہ مارکا سر کر گئے، جس حالات میں جو کہ جس رب کے ساتھ وہ عام حالات میں جڑے رہے تھے، عام حالات میں، ازمائشوں کے وقت میں نہیں، عام حالات میں جڑے رہے۔ یہ بالکل بعینی وہی چیز تھی کہ مکہ میں عقائد بتانے کے بعد پیارے نبی نے فقط عبادات کروائی ہیں۔ کیا کروائی ہیں؟ جب پہلے عقیدہ بتایا کہ عقیدہ اس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے عقیدے کی سچائی کا عبادات سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ سچا ہے یا غلط ہے۔ عقیدے کی سچائی سے پتہ چلے گا کہ یہ عقیدے میں اپنے میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ اس کو رسول سے پیار ہے تو فجر کے وقت اٹھے گا، یہ اپنے عقیدے میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو تہجد کے وقت اٹھے گا اگر خدا سے پیار ہے۔ یہ کیوں نہیں خدا سے؟ اس پہ روزے مشکل نہیں گزریں گے، یہ بہانے عبادات سے منہ نہیں چرائے گا، عبادات کو اولا وقت میں ادا کرے گا۔ اس لیے نبی کو پہلے 13 سال کہا گیا عقیدہ بتاؤ اور عبادتیں کرواؤ۔ جب وہ عقیدوں میں پختہ ہو گئے، فرمایا اب مدینے لاؤ، اب یہ قربانیاں دینے کے قابل ہوئے ہیں، اب یہ قربانیاں دینے کے قابل ہوئے ہیں۔ اس لیے جن صحابہ نے جتنی زیادہ مکہ میں رہے ہیں، وہ صحابہ آپ کو کسی جگہ پر بھی منحرف نظر نہیں آئیں گے۔ وہ صحابہ ضرور منحرف نظر آئیں گے، کمزوری دکھا دی ہوگی جنہوں نے نبی کی وہاں صحبت نہیں لی تھی۔ عبادات ہر جنگ میں صحابہ پھر مستقیم رہے، بدر میں رہے، احد میں رہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ امام حسین نے اطاعت الہیہ کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی مناجات، دعائیں، تہجدیں، جہاد، سب نے آپ کو کربلا میں استقامت ہوئے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے؟ ورنہ ہوتا کیا؟ جو آدمی اللہ کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا، ذرا حکومت کریک ڈاؤن کرتی، خادم حسین رضوی کے جو چیلے چانٹے تھے آپ نے دیکھا نہیں؟ جس رات پکڑے گئے بھاگ گئے، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا کسی صورت میں؟ کسی صورت میں کیوں؟ خلافت کی تیاری بغیر عبادات کے ممکن ہی نہیں۔ آدمی اگر عبادات میں پختہ نہیں ہے، وہ کسی صورت میں نہیں کر رہا، وہ کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، خلافت آ ہی نہیں سکتی۔ موجودہ تحریکوں کا زوال اس لیے ہے کہ وہ ان عبادات کو تصوف کہہ کے ریجیکٹ کرتی ہیں، کہ مودودی نے تصوف کے خلاف بات کی ہے، فلانے نے تصوف کے خلاف بات کی ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ اس اسلام کا تصوف سے کیا تعلق ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ نہ ان کا کوئی مطالعہ، نہ انہوں نے کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے، جو اٹھتا ہے کچا پکا مطالعہ کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ نبی نے تو سارے کے، آپ اس کو تصوف کے نام سے ضرور بہکتے ہیں، لیکن قرآن نے یا نبی نے جو حدیث میں جو بیان کیا ہے وہ تو احسان کو بیان کیا ہے کہ عبادات کا حسن کا آخر کیا ہے، وہ یہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے ہمارے پاس یا لوگ آتے ہیں دین میں سے، ان کو ہم دیکھتے ہیں نوافل اور سنتوں میں وہ یا تخفیف کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، یا تحقیر کرتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ان کے یہ کیا ہوتا ہے۔ فرائض سے غفلت ہوتی چلی گئی، آپ نے نوافل سے غافل کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اب پوری کی پوری امت بے نمازی ہو گئی۔ آپ نے کہا یہ پڑھ لو باقی خیر ہے۔ کیوں خیر ہے؟ گناہ نوافل سمیت کر دیں۔ گناہ نوافل، گناہوں کے بھی نوافل ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی نوافل ہیں۔ وہ جتنے گناہ کرنے ہیں اس میں کوئی لازمہ باہر نہ رہ جائے۔ شادیاں کرنی ہیں، یہاں پہ گول کپے بھی لگواؤ، یہاں پہ فلانا بھی لگواؤ، یہ چیز لگواؤ، یہ اس کا سٹال لگاؤ، پان کا سٹال لگ جائے گا، یہاں پہ سیلڈ کا، یہاں پوریاں، یہاں حلفے، کھانا لگا ہوا، سیلڈیں لگی ہوئی ہیں، نان لگ گئے، جاتے وقت چائے لگ گئے۔ میں کہتا ہوں شب شبا کر دو، گناہ کرو تے عروج نہ تے آگے پیچھے کسر کوئی نہ چھوڑو۔
مر جائے تو اس کے اتنی رسمیں کرو کہ رسموں سے اس کے مرنے سے ذہن بدل کے رسموں میں الجھ کے رہ جائے. اس لیے تو بریانیاں کھاتے ہوئے دوسرے دن ہنس رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو جس کی ماں مر جائے اس کے تو حلق سے پانی نہیں اترتا. لوگ آپ کے والدین کی میت پر بریانیاں کھا رہے ہوتے ہیں, چکن قورمے کھا رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ ریڈ کارپٹ بچھتا ہے, اس کے کارڈ آتے ہیں, اب بوفے لگتا ہے چہلم پر. تو کرو ہر کام کو, ہر گناہ کو پورے نوافل کے ساتھ کرو. اس کے جتنے لوازمے کچھ رہ نہ جائے باقی پیچھے. جب دین کی باری آئے فرض نماز کے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر, اللہ سے پوچھ نہیں ہونی. جان چھڑاتے ہو, جب اٹھو تب فجر پڑھ لیا کرو, بس پھر جب اٹھو تب فجر پڑھ لیا کرو. سردیاں ساری گزر گئیں, تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. کب جا کر 5:30 بجے جا کر 5 بجے بھی 5:15 بھی نہ بندہ اٹھ کے 2 نفلیں پڑھے. سردی تو ہے ہی عبادات کے لیے آئی ہے. اللہ نے سردیاں بنائی اس لیے ہیں کہ مومن آسانی سے زیادہ باتیں کر لے, یہ گرمیوں میں کر نہیں سکتا. چھوٹے روزے رکھ دیے اور لمبی راتیں بنا دی, نیند پوری کر کے تہجد کے لیے اٹھ جاؤ. چھوٹے دن کے روزے ہیں, 5 ساڑھے 5 بند, ادھر 5 ساڑھے 8-9 گھنٹے کا روزہ. ٹھنڈا دن میں نہ کوئی پیاس نہ کوئی بھوک, فرمائے روزے رکھو, عیش کرو, اندر ہی اندر رضائیوں میں بیٹھے تسبیحات پڑھو, ذکر الہی کرو, موج کرو. گھروں میں کئی جگہ مقید کر دیتا ہے برفیں ڈال کے. تم مری بھاگ جاتے ہو, وہاں پھنس جاتے ہو, اور پھنسنا چاہیے. میں کہتا ہوں نران کران معلوم جب آپ پھنس جاؤ نکلو نہ, پھر وہیں پہ مر جاؤ. اللہ بتائے کہ نافرمانوں کی موت اس طرح ہی ہوا کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں حکومتیں نوٹس کیوں نہیں لیتی, حکومت نے انتظامات نہیں کیے. اللہ کہتا ہے تم اپنی جان کا نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. آپ کو جو پتا ہے موسم خراب ہے, آپ پنگے لینے کے لیے باہر جاتے ہیں. میں بارش بھیگا سا دسمبر ہے, دسمبر میں آ گیا, تیری موت کا پیام آ گیا. جس کو دیکھو ایک لچا لفنگا آوارہ پکا سکا ہے, وہ بھی میں نے ابھی دیکھا اس کا آج لگا ہوا تھا نوٹس. اتنا بڈھا ہو گیا وہ, دسمبر تم اور میں اور تم محفل ہے دسمبر. اللہ اللہ, میں نے کہا یہ سٹیٹس کیا لگا, میں نہیں دیکھتا کسی کے سٹیٹس, وہ تو بائی چانس سامنے آ گیا کوئی کام کرتے کرتے. میں نے کہا یہ ہے مولانا صاحب کا فالوور. اللہ اللہ اللہ, کیا ہو گیا آپ کو, اور کیا آپ کے اندر کون سے گناہوں کی اب بھی لذتیں باقی رہ گئی ہیں جو اندر تڑپ رہی ہیں اور آپ نے ابھی تک کیے نہیں, کہ آپ آہیں بن رہے ہیں گناہوں پر. آپ آہیں بن رہے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ابھی تک نہیں ہوا, میں ہیپی نیو ایئر نائٹ مناؤں گا. پاک لوگ ہوں گے جو اس گناہ کی رات کے اندر چھپ جائیں گے, اپنے گھروں کے اندر مصلے بچھا لیں گے. یا اللہ, جس وقت زمین پر بدکاری ہو رہی تھی بندہ تجھ کو یاد کر رہا تھا, بندہ چھوڑ آیا کافروں کی محفلیں, اللہ گناہگاروں کی محفلیں, بدکاروں فحاش کی محفلیں, منکروں کی محفلیں. یا اللہ بندے نے منہ موڑ لیا, بندہ نہیں, اپنے بچوں کو لے کے عشاء کی نماز پڑھا کے سو جاؤ, تہجد کے وقت اٹھا کے اپنے بچوں کھڑا کر لو. یا اللہ اس وقت زمین پر گناہ عروج پر ہے, 8 ارب لوگ اللہ گناہ اور زنا کر رہے ہیں. اٹھ 8 ارب میں سے ہم 2-4 ہزار ہیں جس وقت سجدے میں تیری عبادت کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تحریکوں میں لوگ بھاگ جاتے ہیں, ذرا بھوک ہو بھاگ جاتے ہیں, پیاس آئے بھاگ جاتے ہیں, کہ ہمیں یہ ملے گا تو ہم رہیں گے. یعنی ایمان لینے کے بعد ہی ہم اپنے ایمان کا استحکام دکھائیں گے. تمہیں نہیں ملتا تو کیا ایمان چھوڑ جاؤ گے؟ ایمان چھوڑ جاؤ گے. امام حسین نے تو نہیں چھوڑا, امام کی مناجات آئی کام, پھر اس نے علی اصغر کو آرام سے مروا دیا, علی اکبر کی جوانی داں پہ لگا دی. اس سے تو پچھلے حالات بھی اپنے دیکھے کہ سارا ہمارے مرنے کے بعد عورتوں کا کیا ہوگا. سوچا تو ہوگا نا, آدمی سب کچھ سوچتا ہے کہ میں کیسا آپ کے ساتھ جانے لگا ہوں تو جاتے وقت بیوی کو کچھ بتا کر جاتا ہے نا کہ میں لیٹ آؤں گا, تم یہ کر لینا. امام حسین بھی خیمے میں گئے ہوں گے, آپ نے فرمایا اب نہیں آؤں گا, اب نہیں میں آؤں گا, اب تیرے ساتھ نہ تیرے پتر ہوں گے نہ تیرا شوہر ہوگا, زینب نہ تیرے ساتھ بھائی ہوگا نہ تیرے اپنے پتر ہوں گے, نہ اون و انصار ہوں گے نہ یارو عوام ہوں گے. ہم سب مرد بیٹا مارے جائیں گے. ایک دیکھ کو مر گئے ہیں, ایک آخری امید ہوں, سو ایک شمع رہ گئی تھی, سو اب وہ بھی خاموش ہے, یہ شمع بھی بجھنے جا رہی ہے. میں کہتا ہوں قیامت کی گھڑیاں اور امام حسین کے صبر کے بعد ان عورتوں کا صبر ہے جو ہوتی بے صبری ہیں, ان عورتوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام. سلام تم پر اے کربلا کے خاک نشینوں, سوگوارو.
ان پر سلام. یہاں مرد پاؤں سے نکل رہے ہیں، وہاں عورتیں ڈٹ گئی ہیں. یہاں مرد پاؤں سے نکل کے وہاں عورتیں ڈٹ گئی ہیں. ہاں، وہ عورتیں تو نہیں کہتی میرا جسم میری مرضی، وہ تو کہتے ہیں جسم بھی اس کے تو مرضی بھی اس کی. ہم تو اسی کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس کا جسم دیا اسی کی طرف لوٹ جائے گا، جسم بھی اس کا مرضی بھی اس کی. جب چاہے لے جائے، جو چاہے کہہ دے، جو کہے گا کر دیں گے اس کے جسم کے ساتھ. وہ کہے عبادات کرو، عبادات کریں گے، روزے رکھو روزے رکھی، جان دے تو جان دے دیں گے. یہ ہمارا جسم ہماری مرضی کہاں سے ہو گئی؟ عبادات کی بنیاد جو ہے، حقیقی عبادات کی بنیاد حقیقی محبت پر ہے. حقیقی محبت کی بنیاد حقیقی تدبر پر ہے. حقیقی تدبر کے کرنے سے انسان کے اندر ایمان حقیقی آتا ہے. وہ ایمان حقیقی آپ کو ترجیح دینا سکھاتا ہے. پھر آپ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ابراہیم بن جاتے ہیں. پھر آپ اپنی شہزادگی، اپنی بادشاہت، اپنا باپ، اپنا کنبہ، اپنا ملک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صحراؤں کی طرف سے، سرسبز و شاداب علاقوں کو چھوڑ کر صحراؤں کا سفر ہے، محفلوں کو چھوڑ کر سناٹوں کا، ہاں خوشیوں کو چھوڑ کر ویرانوں کی جانب کا سفر. مومن اس چیز کا دل دادا ہے. یہ ویرانے، یہ سنسان علاقے، یہ اجڑے ہوئے جگہ، یہ صحرا، یہ پہاڑ جہاں کوئی نہ رہتا ہو، بے وادٍ غیر ذی زرع، قرآن نے کہا ہے ایک ایسی وادی میں یہ ابراہیم اپنی پتر کو چھوڑ کر آیا جہاں پانی تھا نہ ایک ککھ تیلا نہیں تھا. یہ ہے اس کا ترجمہ، ایک ککھ تیلا بھی نہ تھا، ایک ککھ تیلا بھی نہ. بے وادٍ غیر ذی زرع، زرعی زمین نہیں تھی، زرعی زمین نہیں تھی. اس سے تو نہیں کہا کہ یہاں ہم رہیں گے، دلی میں کھائیں گے کیا. ہاں، پتر کیا ایک مشکیزہ چھوڑ کر آ گیا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر. ناموس چھوڑ کر آنا کوئی آسان بات ہے؟ بیوی کو گھر میں تنہا نہیں، بیگم اکیلی ہے، میں نہیں آ سکتا. 70-100 گھر بنا ہوا ہے اس شہر کے اندر، اکیلا بیوی کو چھوڑ کر نہیں آتا ہے. جہاں 70-100 گھر میں سے ایک بھی نہیں بنا ہوا، وہاں صحراؤں میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ گیا. شیروں چیتوں کے حوالے کر کے آ گیا. ڈاکوں کے حوالے وہاں سے جو گزرتے ان کے حوالے کر کے آ گیا. پھر ابراہیم بنتا ہے، پھر آپ حسین بنتا ہے. سب کے حوالے کر کے حسین کربلاؤں میں، صحراؤں میں آ گیا. سب امام حسین تو یزید کے ساتھ ایسی ڈیل کرتے، اللہ اللہ اللہ. اس ڈیل کا اگر ذکر کروں تو آپ حیران رہ جائیں. حسین کے پاس دنیا کا نادر الوقوع موقع آیا. امام حسین تو ڈیل کرتے ایسے ہو جاتی، یزید قدموں میں بیٹھ جاتا امام حسین کے. یزید امام حسین کے بلکہ کچھ دور نہیں تھا، وہ امام حسین کو تخت پہ بٹھا دیتا. وہ امام حسین کو تخت پہ بٹھا دیتا. وہ کہتا آپ ہی چلا رہے ہیں حکومت، میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں. امام حسین نے صرف NRO دینا تھا، اس کو کام ہو جاتا. امام کو کوئی داؤ چلاتے، کوئی پیچ چلاتے، آپ کے موجودہ حکمرانوں کی طرح آوازیں دیتے، آؤ مجھے دوبارہ لے آؤ، معاہدہ کر لو، مجھے لے آؤ دوبارہ، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، مجھے دوبارہ لے آؤ. گرے ہوئے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ امام ہیں. خدا کا خوف کریں، سارے رنگ تھے امام حسین کے پاس، لیکن فرمایا یہ رنگ میرے رب کو پسند نہیں ہے، کیونکہ صبغۃ اللہ کا رنگ اور ہے، اللہ کو رنگ اور ہے. میں اللہ کے رنگ میں رنگا جاؤں گا. اللہ کو رنگ سرخ پسند ہے، جس میں کٹا ہوا جسم ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، خاک میں مل جائے، خون میں مل جائے، چور چور استخوان ہو جائے، قیمہ بن جائے، لاش اکٹھی کرنے کو بھی نہ ملے کہ بندے کا یہاں پہ رکھ کے دفن کر دی جائے. ایسا بھی نہ ہو، نہ غسل ہو، نہ کفن ہو، نہ دفن ہو. یہ کیسی لاشیں تھیں جو کربلا میں رکھ دی گئیں، جن کو نہ کفن، نہ غسل، نہ کچھ بھی نہیں. تم کہتے ہو کھائیں گے کیا، وہ کہیں گے دفنائیں گے کیا. لوگ پوچھیں دفنائیں کیا، کچھ تو بچا ہوتا جس کو دفنایا جاتا، کچھ تو دفنا، باقی تو شہداء بچ گئے. امام حسین نہیں نہ بچے کربلا میں، دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہو گیا. پھر حسین گلزار بنا، اور وہ گلزار آج تک حریت بن کر سارے انسانوں کے اندر ایک شمع جلا کر رکھتی ہے، ایک خوشبودار پودا بن کر مہک رہا ہے. امام حسین کا ایمان نسلی نہیں تھا، اصلی ایمان تھا. نانے نے اس کو ایک تحفہ دیا، اس نے اس تحفے کو دوبارہ سے چیک کیا کہ اس تحفے کو میں اپنے لیے کیسے، یہ تحفہ بنتا بھی ہے، تحفے سے ایسا کام لیا کہ سید اہل شباب الجنہ بن گئے.
آپ کی میری عبادتوں کے اندر حقیقی محبت نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے، جو اٹھا کر نیکی کے وقت میں آپ کو مسجد نہیں لاتی ہے یا کسی جگہ نہیں لے کے جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں اپنے ایمان کہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ تو اپنی جگہ پر کھڑے تو کھڑے رہے، خدا کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کو فرق پڑے گا اس کی بادشاہی میں؟ ہاں، خدا کو کوئی بادشاہیوں سے فرق نہیں پڑتا۔ کاشف علی آج کام نہ کرے، مجھ کو مٹا کر کسی اور کو لے آئیں گے۔ ان کے نوکروں کی کمیاں ہیں، اسامیاں خالی پڑی ہیں، لوگ نوکریاں مانتے پھرتے ہیں بادشاہ سلامت سے، بادشاہ رکھتے ہی نہیں، اتنے موڈ کے آدمی ہیں۔ ہمارے شہنشاہ معظم کسی کو رکھتے ہی نہیں، وحدہ لا شریک کسی کو رکھتے ہی نہیں، مالک الملک کسی کو جلدی رکھتے ہی نہیں۔ جس کسی کو رکھ لیتے ہیں اس کو احسان ماننا چاہیے کہ رکھ لیا ہے۔ جس کسی کو مسجد میں لے، احسان مانو کہ تمہیں مسجد میں لایا گیا ہے۔ اگر 2 گھنٹے کے لیے یہاں تم رک گئے ہو میرے جمعے سننے کے لیے تو احسان مانو نا کہ بٹھا دیے گئے ہو، یہ نہیں کہ آیا ہوں اور اٹھا دیا گیا ہوں۔ ایسا نہ کہیں، جلدی پڑھنے کے چکر میں ایسا نہ کہیں، آپ نہیں جانتے جو جلدی پڑھنے کے چکر میں پھرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ان کو شیطان نے کون سا چکر دے دیا ہے۔ جہاں کچھ بٹ رہا ہے اور جہاں کچھ نہیں بٹ رہا ہے اس میں فرق نہیں ہوگا، جہاں دیا جا رہا ہے جہاں کچھ نہیں دیا جائے فرق نہیں ہوگا۔ سودے کا کیا فرق نہیں کیا؟ حل یستوی، کیا برابر ہو گیا اندھا اور آنکھوں والا؟ کیا برابر ہو گیا عالم اور جاہل؟ کیا برابر ہو گیا؟ خدا کا خوف کرو، عالم اور جاہل کے درمیان فرق نہیں کرتے ہو؟ اندھے اور جس کو نظر آتا ہے اس کے اندر فرق، بینا اور اندھا کے درمیان فرق نہیں ہے کیا؟ خدا کی دولت اور اس کا دین تم پر لٹایا جا رہا ہے، گوہرے بار ہے، دربار ہے، موتیاں اور اشرفیاں لٹائے جا رہے خدا کے دین کی۔ بیزار ہو لینے سے ترجیحات ختم کر دی زندگی میں۔ ہاں، کچھ نہیں، ہم یہ کر لیں گے پھر چلے جائیں گے، وہ ہو رہا ہے۔ اگر آتے بھی ہیں تو دلوں میں وہ کچھ بٹا کے لاتے، پیچھے جانا ہے جلدی، تو آئے کیوں ہو؟ جاؤ، یہ آ کر بھی تمہارا وقت بھی ضائع گیا، تمہارا مال بھی ضائع گیا کہ جلدی کریں ہم نے جانا ہے، جلدی کریں تو جائیں۔ آپ آئے وہ بھی ضائع ہوا، دکھاوے کا کیا نا، ریا تھا، نمائش تھا۔ اللہ کو کچھ نہیں، اللہ کو بے قید بغیر شرط کے ایمان اللہ کہتا لے کر آؤ۔ غیر مشروط ایمان چاہیے خدا کو۔ جو کوئی خدا کی راہ میں لگانا چاہتا ہے اپنے یقین پر لگائے، یؤمنون بالغیب پر رکھ کر لگائے۔ جس کسی نے لگانا ہے، مال لگانا ہے یؤمنون بالغیب، قابلیت لگانی ہے یؤمنون بالغیب، دولت لگانی ہے یؤمنون بالغیب، جسم لگانا ہے یؤمنون بالغیب، ہر چیز جو اولاد لگانی یؤمنون بالغیب، عہدے لگانے، فرمایا یؤمنون مما رزقناہم، جو کچھ تجھ کو دیا ہے وہ ہمیں واپس کرنے کے لیے کہ ہم تجھے پھر لوٹا کر دیں گے، اس کو ایمان پہ رکھ، غیب پر رکھ۔ غیر مشروط چاہیے ہمیں، مشروط نہیں چاہیے۔ جو بندہ مشروط مال دینا چاہتا ہے اس کا لیا نہیں جائے گا۔ فرمایا لے جاؤ، لے جاؤ، اللہ فرماتے لے جاؤ۔ بھروسہ کرنا ہوگا، بھروسہ کرنا پڑے گا اللہ کی ذات پر۔ توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ وہو رب فرمایا اس پہ توکل کر، اس کے لیے جو تو اتنے سے میں بے ایمان یقین نہیں کرتا۔ ہاں، 4 بندے تجھے کہ بینک کے اندر پیسے رکھا دے یقین کر لیتا، کیا بینک کا بھروسہ ہے؟ وہ بعد میں سب ختم ہو جائے گا، کیا ہے؟ کرپٹ ہو جائے گا۔ ہاں، ایک آدمی تجھے کہتا ہے وہاں جگہ پیسے لگا دو، درم سے لگا دیتا ہے۔ اللہ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں، اللہ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں۔ فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، اتنی بھی عزت تیرے سامنے نہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، تم لوگوں نے خدا کی وہ قدر نہ کی جو قدر کی جانی چاہیے تھی۔ پہلی دفعہ جب میں نے یہ پڑھا میرا دل دہل گیا، پہلی دفعہ پڑھا تھا میں نے، میرا دل دہل گیا۔ میں نے اس کا سٹیکر بنا کے اپنے دروازے کے اوپر چپکا لیا، کئی سال لگا رہا، وقت نے خود اس کو خراب کیا تو کیا، روز اوپر سٹیکر لگا، وما قدر اللہ، تو نے خدا کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کی جانی چاہیے تھی۔ کاشف علی نماز کے لیے سو رہا ہے، اللہ کہتا ہے آجا، تہجد کے لیے اللہ کہتا ہے آجا، دین کے لیے اللہ پکارتا سیکھ، درس کے لیے بلاتا ہے آ، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اس آیت کی اس کو رکھ کے پورے قرآن مجید پہ لگا دیں، ادھر لکھ کے لگائیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اس کی وہ قدر نہ کی ہے اللہ جو اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ کلام اللہ کی بھی قدر نہ کی اور اللہ کی بھی قدر نہ تھی، تو پھر کہتے ہو تمہاری قدر کی جائے؟ رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرے بیچارے مسلمانوں پر، اقبال نے شکوہ میں کہا، اقبال نے کہا
رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر اقبال نے شکوے میں کہا کہ تو کافروں کو کھلا پلا رہا ہے، موجہ کہ رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ہم پہ بجلیاں گرا کے مصیبتوں میں ہمیں ڈال دیا۔ اللہ نے کہا اللہ 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 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بے وفا میرے نبی محمد سے بے وفائی کرنے کے بعد کہہ رہا ہے میرے نبی محمد سے بے وفائی کرنے کے بعد یہ جہاں، تم کیا کہتے ہو؟ تم تو کہتے ہو جہان کی نعمتیں ان کو دی، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ تھوکتا ہے تیرا رب اس جہان کے اوپر، تھوکتا ہوں، ایک مکھی کے پر برابر بھی عزت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مکھی اور مچھر کے پر برابر بھی اس جہان کی اللہ کے ہاں قیمت ہوتی نا تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پینے دیتا۔ اللہ نے کہا جا پی لے، پانیوں کے گھونٹ پی اور منرل واٹر پی منرل واٹر، اچھی غذائیں کھا پی، زنا کر دے خدا کی زمین کو گندا جتنا کر سکتا ہے، بھر دے جس طرح سے نافرمانیوں سے بھر سکتی۔ میرے اس چیز کی اہمیت ہوتی کہ یہ ضائع ہو رہی ہے تو میں روکتا نا، کون سی ضائع؟ تیرے رب کے نزدیک تھوکتا بھی نہیں تیرا رب اس زمین پر کہ تم لوگ اس کے پیچھے بڑے ہوئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو نے کی، اس کا اصل ترجمہ کی ہوتی محمد سے وفا تو نے، یہ ہے اس کا ترجمہ، کی ہوتی، کی نہیں، کی ہوتی محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم تیرے ہیں، پھر تو ہم تیرے ہیں۔ تو نے کی ہوتی تو میں تیرا ہوتا، یہ شکوہ تیرا رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر یہ بجا ہوتا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا تھوکتا ہے تیرا رب اس زمین پر، لوح و قلم تیرے ہیں، میں تیرے کہنے کے مطابق کرتا۔ یہ مراقبے، یہ ذکر، یہ نیم شبی، یہ تہجدیں، یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کی نیم راتوں کو اٹھ کے اللہ کا، یہ تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ تجھے کچھ کام نہیں دیں گے اگر یہ تیرے اندر کی انا کو جو رب کے سامنے جھکنی چاہیے، رب کو جو ترجیح دینی چاہیے، اگر وہ نہیں تو نے دی تو تہجد نمازیں کیا ہے؟ اقبال نے کہا یہ مراقبے، یہ ذکر، یہ تیرا نیم شبی، آدھی رات کو اٹھ کے تیرا اللہ کی بارگاہ میں ہاں یا اللہ میں تہجد پڑھتا ہوں، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو نے اللہ کو صحیح ترجیح نہیں دی، اگر تو نے یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں، اٹھا لے۔ اس لیے فرمایا اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے اور کئیوں کے رجسٹر گھما عبادات منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کتنے ہوتے روزانہ 5 وقت کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، تہجد کی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے، جمعہ کی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے، اٹھا کے ان کی نیکیاں پرے پھینکی، پیسے اٹھا لو، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، بتاؤں گا اس کے بارے میں، پیسہ اٹھا لو، ہمیں نہیں چاہیے۔ کتنے حاجی ان کے حج برباد کر دیے جاتے ہیں۔ روزے داروں کو فرمایا نہیں یہ روزے دار نہیں، میں نے مانا ابھی تک ان کو روزے دار، کتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ پیسے، مجھے نہیں چاہیے یہ حج، مجھے نہیں چاہیے روزے۔ بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، یہ سنگ مرمر کا جو خانہ کعبہ بنایا، بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے، مجھے مٹی کا حرم اور بنا دو، مجھے دوبارہ سے وہ ابراہیم کا مٹی کا حرم چاہیے، میں نے لینا محمد بن سلیمان کا حرم، میں نے نہیں لینا شاہ فہد کا حرم، میں نے نہیں لینا شاہ فیصل کا حرم، یہ حرم غلط بنائے تم نے، مجھے ابراہیم کا حرم واپس کرو۔ کہاں ابراہیم کا حرم؟ مجھے اسماعیل کا حرم واپس کرو، اندھیری راتوں میں جہاں کوئی بجلی، کوئی گیس، کوئی ہیٹر کچھ نہیں تھا، جہاں پہ کوئی ایئر کنڈیشن نہیں تھا، جہاں کوئی سنگ مرمر نہیں لگا ہوا تھا، گھپ اندھیرے کی رات میں ذرا آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں کہ 2 مرد اور 1 عورت رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت صحرا میں ایک کچے کوٹھے کے گرد کر گھوم رہے، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے، اس کے نظارے لیجئے، کبھی تو نظارے لیجئے۔ جو جاتا ہے حرم جا رہا ہوں میں، جو جاتا ہے میں حرم جا رہا ہوں، حرم کی کس حرم کی تیاری کرو؟ اس کا تو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا، یہ تو اللہ کا پسندیدہ حرم ہی نہیں ہے۔ وہ کس کا حج کرنے جا رہے ہو؟ ابراہیم کے حرم کا حج کرنے جاؤ نا، بیت اللہ جو اس نے بنایا، ربنا، اور جس وقت بنا رہا تھا مال نہیں مانگا ابراہیم نے، نیکی کا کام کر رہا ہے، مال نہیں مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیات، خداوندہ میں ابراہیم تیرا گھر بنا تو اذا قواعد، جب دونوں نے اٹھائے اللہ کے گھر کی بنیادیں، اللہ نے کہا دونوں پکارے، ابراہیم دعا پڑھ رہا ہے، اسماعیل آمین کہہ رہا، حاجر ساتھ کھڑی، اللہ اللہ اللہ، 3 بندے مکان خدا کا بنا رہے ہیں۔ ہاں بنا دے اس کے اندر سے، اے میرے اللہ اگر میں تیرا گھر بنا رہا ہوں تو ادھر ایک نسل پھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نسل چھوڑ کر تجھ سے ایک انعام لینا چاہ رہا ہوں، وہ انعام میں یہ ہو کہ ایک رسول ہو، ان میں سے تو بھیج، ان کو آیتیں قرآن کی سنائے، تیرا ذکر بتائے، تیری محبت ڈالے، تیرے گرویدہ، تیرے اوپر مال، جان، دولت، عزت، آبرو، ہر شے نچھاور کر دینے والے، ایسا ان کو بنا دے۔ کوئی حسین پیدا ہو، کوئی حجر بن علی اس کے اندر سے پیدا ہو، خباب نکلے، کوئی
ابو بکر نکلے، کوئی عمر نکلے، کوئی عثمان، کوئی علی، کوئی عبد الرحمن بن عوف ایسا دے جو ان کو بنائے آیات یتلو پڑھے ان پر آیت تیری حکمہ، ان کو ایسی دنائی سکھا دے۔ دنائی کیا ہے کہ دنیا حقیر بنا کر آخرت ان کو اچھی بنانے کا تصور، کانسیپٹ دے جائے ان کو۔ وَيُزَكِّهِمْ ایسے نکھار کے خوبصورت بنا دے کہ فرشتے دیکھ دیکھ کے حشر کے دن رشک کریں یہ کون ہیں کہ جن کو خدا کہہ رہا ہے سلام قول من رب الرحیم۔ زکیہم جو ان کو پاک کر دے، ایسے تزکیہ نفس کر دے، ایسے نور کے پتلے بنا کر بھیجے۔ تو بنائے خاک سے، وہ خاک سے اٹھے تو نور بنے ہوئے ہوں۔ تو بنائے خاک سے، اللہ وہ خاک سے بنے ہوئے نور کے پتلے بنے ہوئے۔ اللہ اللہ عبادات آپ سمجھتے کرتی کچھ نہیں ہے۔ عبادات آپ کہتے ہیں میں کر لوں گا، میں دیکھ لوں گا، اچھا کرتا ہوں، اچھا کرتا ہوں۔ تخفیف کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں خدا کی عبادات کی۔ جو خدا کی عبادات کی تخفیف امام جعفر صادق نے کہا جس نے نماز کو خففا، ہلکا جانا، ہلکا جان سے مراد کیا؟ کام کو ترجیح دی نماز پر کہ اچھا پڑھتا ہوں، اچھا پڑھتا ہوں، اتنی بات کہہ دی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بے عزتی کی بہت نماز کی، بہت بے عزتی کی، چل چھٹ۔ بعد میں نماز نہیں آتی ہاتھ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، سمجھ اس تجربے سے گزرا ہوں۔ بعد میں نماز نے نہ لطف دیا، نہ مزہ آیا، نہ حلاوت آئی، نہ مٹھاس آئی۔ بعد میں نماز نے کہا پڑھ لے، پھر چپ، منافق پڑھتا ہے پڑھ لے۔ نماز یہ گئی، نماز چلی جاتی ہے، وہ رسم ایک رہ جاتی ہے، نماز بھاگ جاتی وہاں سے۔ نماز بہت غیرت مند چیز ہے، بے غیرت کے پلے ہی نہیں آتی، بہت حیا والی ہے، بے حیا کے پلے ہی نہیں آتی، آتی نہیں، اس کے پاس ہی نہیں آتی نماز۔ کہا جا بھاگ جا، مجھے تجھے اہمیت ہی نہیں، چل بس ایک دفعہ بیل دیتی ہے۔ آپ نے کہا اچھا کون؟ اس نے کہا اللہ اللہ۔ کون؟ تجھے پتا تو ہے کہ ڈیلی اسی وقت میں ہی تو آتا ہوں، شوہر کو پوچھتی ہے کون؟ آپ پوچھے اچھا؟ اللہ نے فرمایا ہاں سردی آئی، پر سردی کو کوئی استعمال نہ کیا کسی نے۔ میں تہجد کے وقت 5:30 بجے بھی تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ غافل اٹھ کے کھڑا ہو جا، غافل اٹھ کے کھڑا ہو جا، تیرا رب انتظار 5:30 بجے بیٹھا کر رہا ہے، 5:30 بجے کر رہا ہے تیرا انتظار، بیٹھا ہے کافی دنوں سے۔ کوئی بندہ میری یاد میں بھوکا رہا ہی نہیں، کسی نے روزہ ہی نہیں رکھا، پورا کھائی جاتے ہیں۔ ہو جی بیگم یہ بنا لو، بچوں یہ بنا لو، سوپ پی لو، یہ کھا لو، اس ہوٹل اس ہوٹل، اس کباب کا موسم، پارٹیوں کا موسم، کر لو۔ اللہ کہتا کوئی تم میں سے نہیں جو میری خاطر روزہ رکھے اور پھر میں اس کی جزا کے لیے یہاں پر بیٹھنے اور ایسا خزانہ اس کو دوں جو اسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ سردیوں کے روزے گئے، سردیوں کی باتیں گئیں، نہ تہجدیں رہیں نہ نمازیں رہیں۔ تہجد آپ بیکا دسمبر منائیں، اس دسمبر کی ایسی کی تیسی جو گناہوں میں گزر گیا، اس دسمبر کی ایسی کی تیسی۔ سردی آئی تو کہا گناہ کی رات آئی، شرابوں کے ڈھیر لگ گئے، رنڈیوں کے ہو گئے، پاکستان کے اندر ہوٹل کھل گئے، آپ موجیں کر رہے ہیں، حکمران بھی کھائیں پئیں، آپ بھی کھائیں۔ جیسی رات کافروں نے گزاری ویسی رات مومنوں نے گزاری۔ اللہ نے فرمایا پھر دعوے جھوٹے تھے ایمان کے، اللہ ایسے دعوے داروں کو جنت کا حقدار نہیں ٹھہراتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عبد المنان وہ پتہ نہیں اندر ہی رہ گیا پیپر، مسلم سے چابی لے کے ٹیبل پہ۔ پانی کا کپ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کا انٹرویو آیا اور یا مقبول جان دجال اور ہارون رشید کذاب۔ دجال اور کذاب دو آدمی ہیں، یہ دو آدمی دین کے نام پر انہوں نے جو بدماشیاں کی ہیں نا، اللہ پناہ دے دے، ان پر اعتبار نہ کریں۔ یہ دین فروش، دانش فروش، ضمیر فروش اور قلم فروش ہیں، جو جتنا مرضی اسلام کے حق میں لکھیں، بدماش لوگ ہیں۔ کوئی یہ امت کو گمراہ کرنے آئے دن جی جہاد ہوگا اور یہ مقبول جان وہ جی آئیں گی ہندوستان سے فوجیں۔ ہم نے ٹیلی فون کر کے بات کی بھی یہ فوجیں جو آنی ہندوستان سے، آپ کہتے ہیں کہ حضور نے کیا غزوہ ہند ہوگا، اس کی کیا اصل ہے؟ کہتا پتا تو مجھے بھی ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں، پر لوگوں کو گرم کرنے کے لیے میں کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولا تو لوگوں کو گرم کرنے کے لیے، یعنی صحیح حدیث گرم کرنے کے لیے ملی ہے۔ ٹیلنٹ تم میں نہیں ہے کہ تم اس سچے قرآن کے اندر سے کچھ نکال سکو، آپ کو جھوٹی حدیثوں کا سہارا مولانا طارق جمیل ان کو لینا پڑتا ہے۔ آپ نے جان ہی نہیں اگر دین کو، دین اسی کے ٹیکسٹس کے ذریعے سے بتانے کی آپ کے اندر طاقت اور رمق نہیں، تو آپ عام یہاں پہ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ جائیں ممبر پر چھوڑ کے، آپ کو جھوٹی حدیثیں چاہیے، آپ جھوٹی روایتیں چاہیے؟ کوئی خدا کا خوف کریں یار۔ نبی علیہ السلام کی سچی حدیثیں کفایت نہیں کرتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کفایت نہیں کرتا آپ کو؟ قرآن کی چند صورتیں اگر اتنا قرآن تھوڑا سا بھی ہوتا تو کفایت کر دیتا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام، حضرت سمیہ کو چند آیتیں کفایت کر کی جنت چلی گئی، پورا قرآن نہیں اترا حضرت سمیہ پر، شہید ہو گئی اسلام کی خاتون مکہ کے اندر، اس وقت تو قرآن پورا نہیں اترا، مدینہ بھی نہیں تھا ہیں، اور صحابہ جو شہید ہوئے کوئی نہیں، احد کے اندر جو حضرت حمزہ اور بڑے صحابہ شہید ہوئے اس وقت بھی پورا قرآن نہیں اترا۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید تھوڑا سا بھی کافی ہے، پر بندے کا پتر ہو صحیح، بندے کا پتر ہو صحیح۔ اور نبی بتانے والے محمد عربی تھے، جان ہوتی عالم کے اندر وہ دین بتاتا ہے، کوئی نئی جھوٹی سچی روایتیں حقائقوں کی ضرورت نہیں پڑتی اس آدمی کو۔ قرآن مجید انٹرویو ہو رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالو، کہاں یہ آیت قرآن مجید میں؟ جائیں اس قوم یوتھ سے پوچھیں یہ قرآن مجید میں کس جگہ پر آیت ہے؟ قرآن مجید میں دوسروں، کبھی یہ کہتے ہیں حق سچ کا پیغمبر ہے، کبھی یہ کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، بے غیرت ہو گئے ہم۔ آپ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے رہتے ہیں آرام سے، انہیں کہیں اسلام کا پیچھا چھوڑ کے کوئی سیکولرزم کا دائرہ لگائے، کوئی ڈیموکریسی کا، لبرلزم کا، کوئی ادھر چلائے، ادھر کوئی لے جائیں تحریک، جائیں لے جائیں۔ یہ اللہ رسول کو درمیان میں لا لا کے اپنی دکان نہ چمکائیں۔ اسلامک شہر ہیں، اسلامک بار دیکھیں لاہور میں تیار ہو گئی اسلامی بار، شراب لگی ہوئی ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ حلال شراب ہے، کل حلال زنا ہو جائے گا، ہیں حلال کنجریاں، حلال خسرے یہاں دستیاب ہیں۔ اسلامی شہر کون سا؟ باقی اسلام شہر غیر اسلامی، اوہ آپ کو پتہ نہیں غیر محسوس طریقے سے کیا آپ کے ساتھ کریں ہیں؟ اسلامی کریلے، اسلامی ٹینڈے ہیں جی، اسلامی دودھ، آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ اسلامی گھی، انا للہ و انا الیہ۔ یار چھوڑ دیں، یہ نہ کریں اللہ رسول کے ساتھ مذاق۔ پھر لوگ کہتے ہیں آپ اس پر گرم ہوتے ہیں، گرم میں اس لیے ہوتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں اسلام کا نام کوئی جماعت نہ لے، بس رہنے دیں ان مسلمانوں کو، یہ بے یار و مددگار رہنا بھی چاہتے ہیں اور ان کو رہنے دیں، ان گمراہوں کو مزید گمراہ نہ کریں، یہ تو پہلے بیچارے اپنے نفس اور شیطان کے گھیرے میں آئے ہیں، کچھ ظلم رہتا ہے وہ آپ کر جائیں ان کو اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے، جو اٹھتا ہے اسلام کی ایک نئی تشریح کر دیتا ہے۔ نہ لیں ان سے دین، ان کو کوئی دکانیں چمکاؤ، فلمیں دیکھو بناؤ، اپنی بھی لوگوں کی بھی کھاؤ پیو، جو تم ہو وہ تم ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ مفتی منیب الرحمان چیخا پیٹا، اس نے کہا خان صاحب، قرآن کی ٹویٹ کیا اس نے، خان صاحب قرآن کی آیت دوسروں کے عیبوں پر پڑھے، یہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تاہم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے عیب جوئی، تان و تشنیع، ٹول لگانے، تمسخر اڑانے، برے نام سے پکارنے، بدگمانی، تجسس اور غیبت سے منع فرمایا، جہاں تم نواز شریف دے بارے چ کردہ رہے ہیں، مریم نواز دے بارے کردہ رہے ہیں، اور وہ کیا سی؟ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو تو جب ان کی لیک ہوتی تو اس وقت تم نے ڈالا نا، یہ ایتیں نو یاد آئی؟ حدیثوں میں دوسروں کے اوپر پردہ ڈالنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کا اجر بھی فرمایا کہ عزت کمانے والوں کے لیے دوسروں کو بھی عزت کرنی پڑتی ہے، عزت کی کمائی کرنی ہے تو دوسروں نے بھی کرنی ہے، ان کو بدنام کرو، چور کو، ڈاکو کو، لٹیرے کو، نہ آپ کو ثبوت اور آپ بھی منہ پھاڑ کے کہہ دیتے کس نے جا کے اس کا سارا کیس پڑھا ہے؟ جس نے پڑھا وہ تو کہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک رنڈی کو لایا گیا، مارا جب اسے پتھر لگے، فرمایا رک جاؤ، وہ پتھر اس کو مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ مارے نا پہلے اس کو۔ زانی اٹھ کے زانیہ کو مارے کہ تم نے زنا کیا ہے،
عجیب بات ہے. جھوٹے اٹھ کر کہتے تم جھوٹ بولتے ہو, شرابی کہتے تم شراب پیتے ہو, تم نے حرام کھایا ہے, جو حرام دن رات کھاتے ہیں. بہنوں کے حصے کھا کے یہ حرام نہیں, بھتیجوں کو محروم کر دیا یہ حرام نہیں. مسجد کے اندر وہ بھتیجی کا دکھایا 2 دن پہلے کلپ, جمعہ پڑھاتے ہو اخیر چودھری کے پاس چلی گئی, انہوں نے کہا 2 سال کی تھی ابا چھوڑ کر مر گیا, 17 قلعے میرے نام آتے ہیں, وہ کیوں نہیں دیتا تو میرے. آج میں 23 سال کی بچوں سمیت مسجد آ گئی ہوں, رل گئی ہوں. چاچا دے دے تایا, ورنہ حشر کے دن دینے پڑ جائیں گے. دے دے. ظلم کرتے وقت تو آپ دیکھتے کوئی نہیں, دوسروں کے ظلم اور عیب آپ کو یاد ہیں. اللہ تعالی ہم عاجز بندوں سمیت خان صاحب اور سارے سیاسی قائدین کو کتاب و سنت کے احکام پر عمل کی توفیق دے. سنیں سورہ نور آیت نمبر 2. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مرد, جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو کیا کرو, تو اللہ کے دین کے معاملے میں حد لگانے میں تمہیں ہرگز ترس نہ آئے. اور جب یہ سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں اور مومنین کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں پہ کھڑی ہونی چاہیے. چھپانا چاہیے تھا, اللہ تو کوڑے لگاؤ, سارے ویچ لاؤ, بندیاں 10 کی ہے. آیتوں کا نہ قرآن پڑھا, قرآن مجید میں ہے, قرآن مجید میں آ بھی ہے, سن لا میرے کو. کیا کرتے پھرتے, کن کو آپ مانتے اور کن کے پیچھے آپ چلے ہوئے ہیں. مالی کرپشن کوئی چیز نہیں ہے, جنسی کرپشن بھی کوئی نہیں. کرتے ہیں لوگ, گناہ کرتے, کس سے نہیں ہوتے, پر اپنے لیے اس گناہ کے جواز کو ڈھونڈے. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی یہ ساری ویڈیوز آپ کی, یہ تو کہتے سارے فیک ہیں, وہ کہتے 40,000 لاکھ کرا کے فرانسک ٹیسٹ پتا کرا لو. ہاں, اس سے نہیں کہا کہ نہیں یہ میری نہیں ہے, اس سے کہا اللہ نے عیب پردہ ڈالنے کے لیے کہا اگر کیے بھی ہیں ہم نے تو اس میں ہو گیا, اللہ معاف کر دے, بڑی اچھی بات, چلو ہمیں بھی اس سے کوئی غرض نہیں. آپ اس کے پیچھے گناہوں کے حمیتی, نہیں او نہیں, انہیں انج کر دینا, انج کر, چھوڑیں نہ کریں. میں اس کا کوئی وجہ سے دشمن نہیں, مجھے پتا ہے وہ نااہل ترین بدترین, اتنا سا بھی ٹیلنٹ نہیں اس کے اندر, بدترین آدمی, نہ کوئی ٹیم, کوئی چیز نہیں, جھوٹی سزائیں لوگوں کو, بس اندر وہ پٹھان دماغ کا آدمی ہے کہ سزا دینی ہے, کینہ پرور بغض والا آدمی. پاکستان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے, یہودیوں نے آگے کیا ہوا ہے, آپ لگا رہے ہیں. یہودیوں کا ایجنٹ ہے, پکی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ تو وقت بتائے گا آپ کو. تو اللہ سے ڈر جائیں, نہ اس طرح کے مسئلے بیان کیا کریں. میں یہ نہ گند کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا. جب ہوتی نا اس طرح کی گمراہی کی بات, پھر مجھے میرا ممبر اور میری زبان تنگ کرتی, ٹھیک ہے نا, میں اوائڈ کرتا ہوں. میرے بڑا برداشت کا مادہ ہے, لوگ مجھے میرے سے بڑے بڑے ظلم اور زیادتیاں کر جاتے ہیں, میں چپ, میرا ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے, خاموشی اختیار کر. پھٹتا میں اس وقت ہی ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ معاملہ بالکل بربادی پہ آ گیا. اس وقت پہلے تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا کرنا ہے, اس کو دفع کرو, اس کے منہ کیا لگنا ہے. اسی طرح سے فرد کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ ہے, سیاسی کے ساتھ بھی یہی ہے, دینی کے ساتھ بھی یہی ہے, اپنے خاندان کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ ہے. میں بولتا ہی نہیں اس مسئلے میں, چھوڑ ہی دیتا ہوں, اس کا منہ ہی موڑ لیتا ہوں ادھر سے کہ جاؤ اس سے تعلق ہی ختم کرو, کیا فائدہ, بات ہی کوئی نہیں رہ گئی. لیکن جب خدا رسول کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے, ٹھیک ہے, آپ قرآن مجید کے نام لے لے کہ اس میں وہ آیتیں ایڈ کریں گے جو نہیں ہیں, تو وہ تو نہیں ہم ہونے دیں گے. مولوی تھا, ایک آدمی تھا بڑا دولت مند, بڑا امیر, ہاں جی, مولویوں کے پاس لگا ہوا ایک عالم دین مفتی شفیع مولانا شاہ کشمیری بیٹھے, بحث ہو, سود نہیں جی, یہ وہ سود نہیں ہے, وہ حضور کے دور میں ایسا سود کھانا ہے, دینا بھی ہے, لینا ہے, کاروبار بڑھانا ہے. اور گھنٹہ بحث ہوئی نا, مولانا نے پکڑ لیا, مولانا نے کہا اے گل سنو فراڈیے, مولویوں نے چکر دے رہے ہیں, مولوی ہو صحیح اصلی اسلام کا ملا, اصلی ملانا ہو لے, میں کہتا ہوں کوئی بندہ اس سے جیت نہیں سکتا. اللہ نے ذہن اس کو اتنا نہیں, کتاب میں پی گیا ہوتا ہے سمندروں کے سمندر. انہوں نے کہا میری گل سن, تو سود کھانا تے کھا لا, پر جے تو کہے نا ساڑی مولویوں کی گردن تے پیر رکھ کے کھا جاواں, یہ نہیں اسی کھان دینا, یہ نہیں ہم نے کھانے دینا. تم کہو نا کہ تم نے جو حرامزدگی کرنی کرو, اگر تم کہو کہ تم ہمارے گردن پہ پیر رکھ کے جواز ڈھونڈ کے ہم سے نکلوا لو گے, 4 روپیے لگا کے ہمیں کسی بینک کی نوکری دے کے روپیے لگا کے تے حضرت سے لٹا کے سٹا کے حضرت نو دل جانی کہہ کے, یہ نہیں ہونا, یہ پھر فارغ, یہ کام اسی نہیں ہونے دینا. یہ ہے اسلام. چھوڑیں یہ نا یوتھیوں کو کہہ دے توبہ کر جاؤ سارے, ہجے بھی اپنی زنا چھڑ دو, ٹھیک ہے, جس سے اتنے کوئی یوتھیا بیٹھا ہے, توبہ کر جاؤ, یہ جہنم میں لے جانا ہے سب کو, سمجھ گئے نا. ملک جس سے حالات پہ چلا گیا, اللہ اپنا ہوا, اتنے گردشی کرب ڈیفالٹ ہو جائے گا. کوئی کہتے ہونے دیں, انا للہ, چھاڑ, خدا تو خیر مانگتے, اچھا تیرا پت بیمار ہے, دعا کر تیرا پت مر جائے, یہ کرنی ادھر دعا, یہ دعا کرنی,
بچہ بیمار ہو اور یار ایک باری مار لیں گے روز پیسے لگ رہے, یہ کرتے ہیں دعا ہیں. بیٹی کا شوہر روزانہ تنگ کرے, یار روز روز تنگ نہ لگتا, میری یا اللہ میری تھی رنڈی کر دے, یہ دعا کرنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے ملک کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو یہ اڑ جائے, بڑے بے رحم. آپ جیسا بے رحم آدمی کوئی نہیں ہے. آپ کو تحریک پاکستان بھول گئی ہے. بڑے بے شرم اور بے غیرت ہے کہ آپ اس ملک کے بارے میں برا سوچتے ہیں. واللہ میں تو اس کی سرزمین پر ہاتھ میں گٹلی کھا کے کوئی چیز کھا کے شاپر اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں کہ ادھر گندگی ڈالنا بھی گناہ ہے. آپ کہتے ہیں نا دوسری گندگی ڈالنا بھی گناہ ہے. اپنے ہاتھ میں کئی گھنٹے مٹھی میں پکڑ کے رکھتا ہوں کہ جا کے کسی ڈسٹ بن میں پھینکوں گا. یہ تو پتہ نہیں کیا ہے. یہ مسجد کنجروں کے ہاتھ آ گئی ہوئی ہے. شرابیوں کو دیکھ کے مسجد جو ہے وہ ہم نے اپنے پیچھے ہٹ جانا ہے. بے بس ہیں مومن سارے بیٹھے ہیں جو اسلام کے لیے لیا تھا. کس کا آپ میں سے دادا پردادا نہیں ہے؟ پوچھیں اسے جا کر. آپ کو داستانیں سنائیں گے, کسی کی دادی ماری گئی, کسی کا دادا, کسی کے چاچے, کسی کے بھتیجے, کسی کے بانجے, کسی کی مامیاں سکھ کھینچ کے لے گئے. ہمیں کچھ نہیں دیا اس ظالم نے. سکھوں کو کرتارپور دے دیا. میں اس گناہ کو اس کے قیامت تک معاف نہیں کروں گا. جس دن امام مہدی آئیں گے اس زمین پر یہی سکھ اٹھ کے آپ کے ملک کی تہس نہس کر دیں گے. کفر ختم ہو جانا ہے دنیا پر. آپ نے اس کو ہندوؤں کے مندروں پہ 40 ارب روپیہ لگایا, جو مندر بالکل کام کے نہیں ہے, جو اب نہ ہندو رہتے ہیں وہاں پر. 40 ارب پاکستان کو کیا دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان. باقی کیا ہے یہ ایک لڑکے نے کہا تھا کہ آئی ٹی مرکز کی ایک آئی ٹی گروپ بنایا. بہت فون آتے ہیں لڑکوں کے, کاشف بھائی آپ کے جو خطبے ہم ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ جس طرح دنیاوی ہے نا وہ نہیں ہے. ایک کہتا آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. میں کیا حسینی صحرا چ بیٹھے ہے, میرے امام حسین نے صحرا دے پیچھے خیمے لائے سی, اگ جلدی سی. میں تو پھر ودیا جا دروازہ 2 کنے لکھاں دا لایا ہے, تینوں یہی نہیں ہضم ہوندا, تینوں دروازے نہیں پچھان نہیں اج تک آئی. تو کداں دا بد ذوق آدمی ہے. یہ 2 روپے والی فلیکس نہ لے, یہ دروازہ تے لبنا کدی گھر بھی نہیں تیرے لگا ہونا ہے. الٹی سیدھی باتیں کرتے. ابھی تو میں اس مرکز کا سوچتا رہتا ہوں بیٹھا بھی, اللہ جانے حشر کے دن کاشف بھائی تو کیا حساب دے گا. اس وقت تو نے کہا تھا سادہ بناؤں گا, بعد میں یاروں نے ملا کے اٹھا کے آ بھی لوا دے. سوچی جا, بس سوچی جا ہوں تیرا بننا کی ہے. ٹھیک ہے, میں تو پتہ نہیں اس میں کیسے رہ رہا ہوں. یہ میرے لیے یہ سیج ہے کانٹوں کی. ہر وقت میں سے دن رات پریشان, ٹینشن. یہ نہیں ہے کچھ نہیں. جس نے دین قبول کرنا ہے وہ نبی پاک کے پاس یہ پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھ کے دین نہیں قبول کرنے آیا تھا, کچھ نہیں. باقی یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی ہے, اس کے اندر آواز ٹھیک نہیں آتی ہے. میں نے پھر عبد المنان سے کہا کہ مرکز کا ایک آئی ٹی گروپ بنا لو واٹس ایپ پر, تو جو کسی لڑکے کی کوئی سکل ہے وہ گھر بیٹھے. بہت سے میرے خطبے چڑھنے والے ہیں, وہ نہیں چڑھتے, وہ پوچھتے ہیں لوگ یار اس کی اگلی تفسیر سورۃ بقرہ کی کہاں پہ ہے, اعراف کی کہاں پہ ہے. وہ اب نہیں ٹائم لگتا, اس ایک بیچارے آدمی نے کیا کرنا ہے, کوئی یار اور مددگار تو ویسے ہی نہیں. تو وہ پھر میں نے کہا 3-4 لڑکے اکٹھے ہوئے ہیں, تو ابھی میں نے اسے کہا کہ بنا لیں. جو بڑے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. میں رابطہ نہیں کرتا, نہ کسی کو بلاتا ہوں, نہ کسی کو کہتا ہوں کہ آپ میرا بنائیں, میرا کلپ بنا, ادھا بنا. بلکہ مجھے کوئی کہتا جی کاٹ لیں, میں کہا سارا ہی کاٹ لا, جو دل کرتا تھا کٹ کٹا کے اپنی مرضی سے چڑھا دے. پر یہ دیکھ لیں بھی کیا مدد ہے, صاحب تو ہی دینا. میں نہ اسے کوئی کماتا ہوں, نہ مجھے پتا ہے کون چڑھاتا ہے کون اتارتا ہے, کیا اس پہ تھم نیل لگتے ہیں, کیا اس پہ مشہوریاں آتی ہیں, مجھے کچھ نہیں پتا. میں صرف اس کا بھی صرف مولانا اسحاق صاحب اس کے جواز کے قائل تھے, میں اب نہیں. آدمی پھر لذت کی شہرت میں پڑ جاتا ہے, گھر بیٹھے عالم کو پیسے آنے لگ جاتے ہیں, وہ پھر پیسوں کے چکر میں آئی ٹی سے کمانا شروع. ایزی منی آدمی کو پھر بدماش بنا دیتی ہے, آسان پیسہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے, پھر اس کو روپیے آتے ہیں سب کو. میں تو نہیں اللہ کے کماتا, لیکن یہ فتنہ ہے. عالم کے اندر کی جو گرمی ہے نا وہ صحیح ٹرانسفر نہیں ہوتی جب یہ چیز موجود ہوتی. اپنے عالم کے پاس بیٹھے ہیں, گردا گرد گھیرا ڈالا ہو, وہ خطبہ دے رہا, آپ سن رہے ہوں, جو تو پتہ ریکارڈنگاں ہو رہی ہیں, گھر جا کے سن لیں گے. عالم کی قدر ہی کوئی نہیں, لوگ گھر سے ہی نہیں آتے, کہتے سی تیری ریکارڈنگ سن لی, بلے ہو تیرے. مری دیکھن جانی تو برف ہو رہی, تے گھر بٹن دبا, ہاں ہونی تینوں پتہ چل جو تے برف ڈگن دی, کہ نہیں اتنے جا کے دیکھ کے آنی حضور دے, اتنے عمرہ کر کے آنا, حج کر کے آنا, زیارت ہی کرنی, خانہ کعبہ دیکھ لا, ہوندا نہیں. شیطانی نفس ہے جو کہتا ہے مسجد نہ جائیں, شیطانی نفس ہے جو کہتا ہے مسجد نہ جائیں. مسجد سے شیطان اور نفس بھاگتا ہے. یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا,
اس آدمی کو بھی اللہ کا عرش سایہ نصیب ہوگا جس آدمی کا دل مسجد میں ہمیشہ اٹکا رہا، اندر اٹکیا کہ یار مسجد چلیے، مسجد چلیے، مسجد چلیے، چل چلیے مسجد، کام کیا مسجد چلیے، کام کیا مسجد چلیے۔ فرمایا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے قیامت کے دن ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا، پھنس گیا۔ وہ تیرا تیر نیم کش ہے جو جگر کے پار ہوتا، غالب نے کہا، کہتا تو میرے محبت ایسی پائی، تیر نہ ہوتا دل بنا کے آدھا ادھر آدھر نکالا ہوتا ہے، اس کو کہتے تیر نیم کش، محبوب کو کہتا ہے جگر یہ نکل جاتا نا اگر تیرے، پھر محبت بھی جاتی رہتی، یہ پھنسا ہوا ہے تیر نیم کش، اور درد کا احساس کڑی کڑی ہوتا رہتا، یار تیرا محبوب ہے وہ تیر نیم کش، یہ مسجد تیر نیم کش ہے، یہ اندر دل کے اندر اٹکا ہوا ہے، دل پھنسا ہوا ہے۔ پھر اللہ کی طرف آتا ہے، مسجدوں کی طرف لوٹو۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ مولانا طارق جمیل کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے۔ دو چیزیں، ایک تو انہوں نے اس ظالم کی بہت حمایت کی اور بیوقوف بنے رہے، اور اب جو ہے نا اللہ پناہ دے دے۔ مولانا کو اب پتہ چلا تو وہ بھاگ گئے، کینیڈا ہی بھاگ گئے۔ آپ کو کیا پتا کیا سازشیں کی، رنڈیاں الگ لاتے تھے یہ لوگ، مولویوں کو الگ ہائر کیا ہوا تھا، یوٹیوبرز الگ لے کر آئے، بیماروں کو الگ اکٹھا کر لیتے، گروپ بنائے بڑے تھے کہ عوام کی اوپینین میکر بن جاؤ، عوام کو اوپینین بناؤ عمران خان کے حق میں، لوگ کہیں اس کو واپس لے کر آؤ، یہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ایسی انٹرویوز، آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ نجومی اکٹھے کر لیے، 40 نجومی اکٹھی کیے، وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سال عمران خان جو ہے نا اس کا یہ لانگ مارچ سب کچھ بہا کے لے جائے گا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوا، پیر کے اندر شہباز شریف کی حکومت 3 دن بعد رہنی نہیں، میں پیر ہے نیٹ پہ پھر رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بنائے گروپ ادھر سے، نجومی، شاعر، ادیب، مولوی، سارے کے لو شعبے، ہر شعبے چنکو کے لیڈر ہے، مسیحا ہے، فلانا ہے، آوازیں آئیں، وہ بندہ سن کے نا یار پتہ نہیں ہونا ہی ہے، چلو میں بھی یہی کہہ دوں۔ یہ قیامت ہے، آپ کیا جانے کس دور میں آپ رہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل الکفرۃ والمشرکین ولا تجعلنا منہم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے